everyone, welcome to Housewife Tales. This is مدیحہ اور آپ سن رہے ہیں میری آواز میں اردو کے بہت اچھے نئے ناولز ہر دفعہ. اس بار میں آپ لوگوں کے لیے ایک قسط وار ناول لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے وہ نازنین اور اس کو تحریر کیا ہے فرح بخاری نے. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. گھپ تاریک رات کی سیاہی میں وہ کالی چادر میں لپٹا بھاگتا وجود بار بار تاریکی میں مدغم ہو کر ابھر رہا تھا. ایسی ہولناک لمحہ موت کے قریب تر کرتی قبر جیسی تاریکی اسے اپنی آغوش میں بھر لینے کو بے تاب نظر آتی تھی اور وہ اس ماں جیسی گود جیسی موت کی آغوش میں اس سے بھی کہیں بڑھ کر بے تابانہ سما جانے کو تیار تھی. پل پل رنگ بدلتی زندگی کے دھنک رنگوں میں سے کوئی بھی رنگ اسے اب تک راس نہیں آیا تھا. اونچے نیچے ناہموار پتھریلے راستے پر ننگے پاؤں ہانپتی کانپتی وہ بنا سوچے سمجھے اونچائیوں کی طرف بھاگتی جا رہی تھی. سنگلاگ پہاڑوں میں بسنے والوں کے دل ان سے بھی کہیں سخت تھے. جس بستی کا ہر ذرہ اس کی عزت کا دشمن تھا، اس کی چٹانوں سے ٹکرا کر آج وہ خود ہی اپنے آپ کو چکنا چور کر دینا چاہتی تھی. لرزتی ٹانگوں کو ایک ذرا سی دیر کو روکتے اس نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا. لرزتی پلکوں سے درد کے کئی آنسو ایک ساتھ ٹوٹ کر گرے. یہ ٹھنڈی ریت اور پتھروں کا میدان، یہ دریا، یہ پہاڑی سلسلہ، اور اس کی نظر دور دکھائی دیتی چند روشنیوں اور آبادی پر پڑی. اور یہاں بستے یہ روایت پرست مغرور بے رحم انسانوں، مہمان پر جان نچھاور کرنے والوں، یہ جا رہی ہے درد اور کرب کے تحفے لے کر بچے کچے وجود کی خود اپنے ہاتھوں سے کرچیاں کرنے. تمہاری ایسی مہمان جسے رکھنے کو تمہارے دلوں اور گھروں میں تو کیا جوتی کے تلوے میں بھی جگہ نہیں تھی. یا اللہ، میرے پاس تمہاری پناہ میں آنے کے سوا کوئی راستہ نہیں، مجھے معاف فرما دینا. وہ زخمی پیروں کے ساتھ بالآخر پہاڑ کی چوٹی تک آ پہنچی تھی جہاں سے واپسی کا راستہ بہت آسان بڑا سیدھا تھا. اس نے بنا ایک پل کچھ اور سوچے اپنی آنکھیں بند کی اور خود کو پھڑپھڑاتی ہوا کے سپرد کر دینے کو بازو بلند کر دیے. اے مکو، مت کرو! ایک خوشیلی آواز نے لمحہ بھر کو اس کے قدم لرزائے. پلٹ کر سخت تعجب سے اس اچانک آ جانے والے کو دیکھا اور دیکھ لینا مزید بے یقینی کا باعث ثابت ہوا. اس نے نفرت سے نتنے پھلاتے گردن دوبارہ سیدھی کر لی. آنے والا ابھی بھی کافی فاصلے پر تھا اور جو فیصلہ وہ اس وقت کر چکی تھی کوئی محض ایک اونچی آواز نکال کر اسے اس سے باز نہیں رکھ سکتا تھا. وہ پہاڑ کی چوٹی پر موجود اس وقت اترائی کی کویا نوک پر کھڑی تھی. سرد ہوا کے تھپیڑے جسم کے آر پار ہوئے جا رہے تھے. اس نے فیصلہ کن انداز میں آنکھیں بند کرتے خود کو آگے کی طرف جھکا دیا. عزت نہیں تو زندگی بھی نہیں. پچھلی رات کی تیز طوفانی بارش کے بعد دھلی صبح موسم سے کچھ زیادہ روشن اور اجلی معلوم ہو رہی تھی. گھر کی چھت پر چار دیواری پر کوہنیاں ٹکائے وہ پیچھے کے پتھریلے میدان اور کوہ سلیمان کے سنگلاخ پہاڑوں پر نظریں جمائے دھیرے دھیرے مسکرا رہا تھا. 1.5-2 ہفتوں کے وقفے سے وہ روز کے لیے میسر آنے والے گھر کے یہ پرسکون شب و روز اسے یوں ہی طمانینت بخشا کرتے. آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کا یہ گھر، اس کا وطن، مسلم باغ، اس کی تمناؤں کا مرکز، اس کی چھوٹی سی دنیا، اس کا سب کچھ تھا. پچھلی شام وہ کوئٹہ سے گھر واپس پہنچا تھا. وسط اپریل کی وہ ایک ٹھنڈی خوشگوار صبح تھی. دوپہر کو بادلوں کا گھر آنا اور کبھی ہلکی تو کبھی تیز بارش برساتے آگے نکل جانا یہاں کا تقریباً روز کا معمول تھا. صبح وہ ذرا جلدی بیدار ہو گیا تھا تو سہانے دن کا استقبال کرنے کو بے اختیار من مچل گیا. کوئٹہ کی صبحوں اور شاموں میں جو بھاگ دوڑ اور مصروفیت تھی وہ کم از کم موسم سے ہرگز لطف اندوز نہ ہونے دیتی تھی. گدگداتے موسم اور ڈھیر ساری فراغت سے حظ اٹھانے کا مزہ سوائے مسلم باغ کے کہیں میسر نہیں آ سکتا تھا. ہوا سے اڑتے اس کے ہلکے سخت اور قدرے بڑے گول گول لچھوں جیسے گہرے براؤن بال اس کی مردانہ وجاہت میں مزید اضافے کا باعث تھے. کبھی کبھی جنہیں ہاتھوں سے پیچھے لے جاتے وہ اپنی روشن براؤن آنکھیں دھلے پتھروں پر جمائے جیسے ایک ایک پتھر کو نہار رہا تھا. لبوں پر میٹھی سی ہنسی دبی تھی. بالوں کی ہم رنگ اس کی براؤن باریک مونچھوں کے ساتھ آج شیف بھی 2 روز کی بڑھی ہوئی نظر آ رہی تھی. ہلکے آسمانی رنگ کے سلوار قمیص کے ساتھ اس نے کندھوں پر اپنی کالی شال ڈال رکھی تھی. پہاڑوں پر سرمئی بادل چکراتے پھر رہے تھے. مسکراتی آنکھوں نے پہلے تو چوٹی سے نیچے میدان اور دور پتھروں کے بیچوں بیچ سے گزرتے دریائے شوب کو دیکھا، پھر دور کے مناظر سے نظروں نے
گھر کی چار دیواری سے دائیں ہاتھ دکھائی دیتے آلو بخارے اور انگور کے باغات تک کا سفر کیا، اور لبوں کی نرم میٹھی مسکان سمیٹ کر ایک کرب انگیز ماتھے کی شکن کی صورت نمودار ہوئی۔ موٹے پتھروں اور گارے کی دیوار کے اندر بنے یہ باغات دور تک ایک قطار کی صورت دکھائی دیتے۔ واسے کی نظریں تیسرے نمبر والے باغ پر حسرت سے آ کر رک گئیں تو رکی ہی رہ گئیں۔ اس طرف دیکھنا ہمیشہ سے اسے عجیب سی کیفیات میں گھیرنے لگتا تھا۔ کیا سوچ رہا ہے میرا لالا؟ رباب کی آواز بڑی ہی غیر متوقع پیچھے سے آئی تھی۔ ہاں؟ وہ چونک کر پلٹا، اسے رباب کے آنے کی واقعی خبر نہیں ہوئی تھی۔ اس پر نظر پڑی تو ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ ہاتھ میں بھاپ اڑاتی چائے کا کپ لیے کھڑی تھی۔ واسے کے مڑنے پر کپ آگے بڑھا دیا۔ پریشان ہو کسی بات پر؟ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ واسے نے ایک زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ نہیں، پریشان کیوں؟ یوں ہی موسم انجوائے کر رہا ہوں۔ مجھے تو کسی گہری سوچ میں گم لگ رہے ہو، اور نظریں بھی۔ رباب نے ابرو سے نیچے باغ کی جانب اشارہ کیا تو واسے کی بے اختیار ٹھنڈی آہ نکل گئی۔ اپرینٹس یعنی وکالت کی عملی پریکٹس سے پہلے حاصل کیا جانے والا تجربہ ختم ہونے والی ہے۔ منزل کے قریب پہنچ کر گھبراہٹ شاید فطری بات ہو۔ کچھ سمجھ نہیں پا رہا میں، اس نے نرم انداز میں اقرار کرتے کپ لبوں سے لگا لیا۔ رباب کی خالی خالی نگاہیں بھی باغ کی طرف بھٹکنے لگیں۔ اللہ پاک ہماری مدد کرے گا لالا، تمہاری محنت ضرور رنگ لائے گی، لیکن جہاں اتنا انتظار کیا وہاں تھوڑا صبر، اور پہلے تم تسلی سے اپنا تجربہ تو بڑھاؤ۔ ہاں، مجھے پہلے بہت سے ضروری کام دیکھنے ہیں۔ باری کی مشکل پڑھائی آ رہی ہے، اخراجات بڑھ رہے ہیں، پہلے مجھے اپنا دم خم آزمانا ہے۔ لالا، تم وکالت بھی کوئٹہ میں کرو گے؟ وہ جو عدالت میں وکیل بیٹھتے ہیں، اور رباب کو زیادہ سمجھ تو نہیں تھی، اور جتنی بھی تھی اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی۔ مجھے تجربہ حاصل کرنے پر لائسنس ملے گا، پھر میں اپنا آفس کھول کر لوگوں کے کیسز لے سکتا ہوں، اور مجھے اب واپس لوٹنا ہے، اسی لیے اپنے کام کا آغاز یہیں سے کروں گا، اور پھر ہم اپنے لالا کی دلہن بھی تو لائیں گے۔ رباب کے گلابی رخساروں پر مسکرانے سے شرارتی ڈمپل پڑنے لگے، شفاف چمکتی آنکھوں میں شوخی لہرا گئی۔ واسے نے نچلا لب دانتوں میں دباتے اس کے سر پر پیار سے انگلیاں بجائیں۔ پہلے تمہیں رخصت کریں گے پاگل، نیچے آ جاؤ، اماں نے ناشتہ بنا لیا ہوگا۔ وہ شرم سے فوراً رخ پھیر گئی۔ واسے نے مڑ کر ایک نظر باغ کی طرف دیکھا۔ حسرت بھری یہ نگاہیں معلوم نہیں کب قیام پائیں گی۔ ثانیہ فرمانا مالک۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ایک آہ کھینچی اور خود بھی سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھا دیے۔ چپ شہگلی، نہ بس۔ نغمہ فیڈر ہلاتی تیز قدموں سے اندر آئی۔ معیزہ نے رو رو کر طوفان مچا دیا تھا۔ پلنگ پر بیٹھتے اس نے پہلے معیزہ کو گود میں لیا، پھر فیڈر اس کے منہ سے لگا کر اس کے ہنگامے کو بریک لگائی، اور جو ہی اس کے بے چین گلے کو قرار آیا، نغمہ نے ایک جلتی ہوئی نگاہ ذرا فاصلے پر بیٹھے شوہر پر ڈالی۔ اللہ جانے کیسا بے حس اور پتھر آدمی تھا، سگی اولاد کے لیے جس کا دل نہ پسیجے۔ وہ دور دیسوں کا باسی خلاؤں میں گھرتے عمر گزر گئی، ذرا دیر گود میں لے کر بہلا نہیں سکتے تھے، چیخ چیخ کر گلا زخمی کر لیا معصوم نے۔ وہ جلی بھنی تو بیٹھی ہی تھی، غبار نکالے بنا چین نہیں آیا۔ مجھے کیا پتا تھا اتنی دیر لگا دو گی تم، اپنے ہی کام ڈھنگ سے نہیں کر پاتی، وہ بھی تیوری کو چڑھا کر بولا۔ اولاد کے رونے میں کوئی دیر سویر دیکھتا ہے، ذرا سا بہلانا پچکارنا ہی تو تھا۔ وہ بھی بھڑک اٹھی، لیکن نہ، پیدا بھی ہم کریں، پالیں بھی ہم، گود میں جھلانے کو پالنا کہتی ہو؟ وہ چیخنے لگا۔ کما کر کون لاتا ہے؟ میری ایک ہی بات پر اچھلنے لگتے ہیں، یہاں تو منہ سے لفظ نکالنا بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ نغمہ کی آنکھیں گلابی ہونے لگیں۔ ناقدروں کی جگہ کب بھی خالی ہو تو ہماری باری بھی آئے۔ وہ معیزہ کو گھٹنے پر ہلاتے اندر کی بھڑاس بھی نکال ہی بیٹھی۔ سیف نے غضب ناکی سے ایک نظر اسے دیکھا۔ بات ایسی گہری بھی نہیں تھی کہ مفہوم سمجھنے میں دیر لگ جاتی۔ اس نے قمیض پہنتے اسٹیل کا ہینگر دروازے پر دے مارا۔ نغمہ معیزہ کو اٹھائے باہر نکل گئی۔ بیکار تھا اب کچھ بھی کہنا۔ اب کیا ہو گیا؟ ناشتے کی چوکی پر بیٹھی اماں نے معیزہ کو بازوؤں میں لیتے ہوئے تشویش سے بہو کا چہرہ دیکھا۔ آنکھیں پھر متورم سی ہو رہی تھیں۔ کبھی ٹھیک لیا میری کسی بات کو؟ وہ دوپٹے سے آنسو پوچھتی دوبارہ چوکی پر بیٹھ گئی۔ سیدھا بھی بولوں تو الٹا ہی لگے گا، تم بھی تو آگ اگلتی ہو۔ ذرا دور چارپائی پر لیٹی دادی نے ہاتھ کا پنجہ دکھایا تو نغمہ نے مدد طلب نظروں سے ساس کی طرف دیکھا۔ سچ ہی تو کہتی ہے، تم چپ کہاں ہوتی ہو؟
ساس نے خفگی سے نغمہ کو دیکھا۔ وہ شمیم جان کی اکلوتی بہو تھی، پیار بھی بہت کرتی تھیں، ڈانٹ بھی دیا کرتی۔ پھر نغمہ کو بھی ساس اور دادی کی بات کہاں کبھی بری لگی تھی؟ اسے بھی تو سارے گلے سیف اللہ سے ہی تھے، سو کیا وہ تو اس کی 1000 برائیاں بھی معاف کر دینے کو تیار تھی، اگر جو ایک ذرا سی جگہ وہ اپنے دل میں دے دیتا۔ اب خدا خبر سیف کے نصیب کھوٹے تھے یا نغمہ کی قسمت میں دغا لکھا تھا۔ ایک نہ ملی تو پیا کے دل میں کمبخت ماری محبت ہی نہیں ملی، اور اس پاگل کو سوائے محبت اس زندگی سے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کاش، کبھی تو اے کاش وہ پھر آہ بھر کے رہ گئی۔ نصیر، رباب کی دھڑکنیں پوری ڈوب کے دوبارہ ابھری تھیں۔ نچلا لب دانتوں میں دبائے سختی سے آنکھیں میچ کر خود کو یقین دلایا، کیا واقعی اس کے کانوں نے وہی محبوب کی آواز سنی تھی؟ دروازے پہ رکھا ہاتھ کانپ سا گیا۔ دیوار سے لگی وہ اس بھاری مانوس آواز کو سنتے ہوئے دل سنبھالنے میں کوشاں تھی۔ اللہ خیر، سوپ سے کب آیا تھا، اور گھر بھی ایسے وقت میں جب واسع ابھی کچھ دیر پہلے باری کو لے کر نئے ٹیوشن والے ٹیچر کی طرف نکلا تھا۔ گھر پر اس وقت صرف وہ اور اماں ہی تھیں۔ وہ بیرونی دروازے کی دستک سن کر بستر سے اتری، دوپٹہ اوڑھ کر چپلیں پہننے تک اماں نے دروازہ کھول بھی دیا تھا، اور جب تک رباب کمرے کے دروازے تک پہنچتی، نصیر اس کی اماں کی میت میں برآمدے تک آ چکا تھا۔ رباب کے تو خواب و خیال میں بھی کہیں نصیر کی آمد نہیں تھی۔ دل کی روانی ایک محبوب آواز کانوں میں پڑتے ہی بے ربط دھم دھم میں بدل گئی تھی، اور دروازے کی اوٹ میں ہوتے دیوار سے لگ گئی۔ اب باہر کیسے جائے؟ اتنے دنوں بعد کا یہ پہلا سامنا بڑا ہی دل ربا ہوتا تھا۔ آنکھیں، پلکیں، ابرو، ہنسی، ہاتھ، کچھ بھی تو اختیار میں نہ رہتا۔ بھلا اماں کی موجودگی میں کیوں کر سامنا کر پائے گی؟ کتنے دن رکو گے نصیر؟ اماں کی آواز کانوں سے ٹکرائی اور رباب نے سانس روک کے کان لگائے۔ مامی بس 2 دن ہوں اور پیر کی صبح ڈیوٹی دینی ہے۔ ہاں، نوکری بھی تو ضروری ہے۔ اچھا بیٹھو نصیر، چائے بناتی ہوں۔ نہیں مامی، تکلف نہ کریں، میں تو قدم بوسی کو آیا تھا، ابھی گھنٹہ بھر پہلے ہی تو پہنچا ہوں، ابھی ناشتہ کیا ہے۔ واسے بھی دیکھو تو ابھی نکلا ہے، باری کی طرف سے پریشان رہتا ہے، اس کی پڑھائی کا مشکل سال ہے نا، اور وہ ادھر ادھر آوارہ گردیاں کرتا رہتا ہے، اس کو کسی استاد کے پاس بٹھانے گیا ہے۔ کوئی بات نہیں، اب تو آتا جاتا رہوں گا۔ اچھا ہوا واسی بھی آیا ہوا ہے، ہماری ملاقات تو آج کل زیادہ ہو ہی نہیں پاتی، کبھی میں ذوب تو کبھی یہ کوئٹہ۔ بس دعا کرو اب تو پکا ادھر آ جائے، کہہ رہا تھا ادھر کا کام ختم ہونے والا ہے۔ جی بتا رہا تھا، فون پر بات ہوتی رہتی ہے، اللہ پاک اس کو ترقی اور کامیابی دے۔ آمین۔ جمیلہ نے سر داہ بھرتے ہوئے لمبی سی آمین کہی۔ نانی نہیں ہے گھر پہ؟ نصیر نے دور دائیں بائیں نظر دوڑائی۔ ادھر کاکا عبد الرحمن کی طرف گئی ہیں، شمیم بھابی نے بلایا تھا۔ انہوں نے ہاتھ سے دائیں جانب اشارہ کیا اور اٹھ کھڑی ہوئیں۔ بیٹھو نصیر، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ اسے سوکھے منہ تو ہرگز جانے نہیں دیتی۔ کچن تک دور جاتی ان کی چپلوں کی آواز نے رباب کی سنبھلتی دھڑکنیں نئے سرے سے بڑھا دیں۔ اماں سے نصیر کی خوب گاڑی چھنتی تھی، ان کی گھر موجودگی میں وہ کبھی بھی ڈرا نہ جھجکا۔ پھر رباب اسے بتا چکی تھی کہ اماں کو سب پتہ ہے، ایسے میں مامی کا محبت سے پیش آنا اور کسی داماد جیسا برتاؤ کرنا نصیر کے حوصلے کو مزید بڑھا دیتا۔ اس نے باورچی خانے میں داخل ہوتی مامی جمیلہ کو مسکرا کر دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تو پورے اہتمام سے چائے لے کر ہی وہاں سے نکلنے والی تھیں۔ نصیر نے دوسری نگاہ سامنے کے کھلے دروازے پر ڈالی، چلتے ہوئے دروازے کے بیچوں بیچ آیا۔ پلنگ پر الٹے رکھے ڈائجسٹ اور چادر کی شکنوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ دل نشین کچھ دیر پہلے تک یہیں تھی۔ تو اب اس نے وہیں کھڑے کھڑے سامنے دکھائی دیتے کمرے پر تفصیلی نظر ڈالی۔ دروازے کے دائیں ہاتھ کے پٹ کے ساتھ تو داہنی دیوار تھی، تو مطلب ہے وہ اس وقت اس کے بائیں ہاتھ کے کھلے پٹ کے پیچھے چھپی تھی۔ نصیر نے اپنا بایاں ہاتھ آگے بڑھایا۔ رباب کو اپنی آنکھوں کے سامنے نصیر کی کھلی ہتھیلی دکھائی دی تو اس نے ڈھونڈ نکالا تھا، وہ بھی بھرپور اعتماد کے ساتھ۔ رباب نے جھجکتے ہوئے سلام کیا۔ ملنے کیوں نہیں آئی بے ادب؟ آ رہی تھی، رباب سے پلکیں نہیں اٹھائی گئیں۔ جھوٹی۔ نصیر ایک جذب سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ درمیان میں پورا 1.5 ماہ گزر گیا تھا۔ نئی ملازمت، رہائش کے کچھ مسئلے، وہ درمیان میں چاہ کر بھی نہیں آ پایا، اور آج کتنے دنوں بعد اسے دیکھ اور سن رہا تھا، وہ جو برسوں سے اس کی ایک ایک پل کی شریک تھی۔ دوری نزدیکی کے فاصلے جس کی چاہت میں ہیچ تھے، جو محض اپنے دلربا تصور سے رگ و جاں میں سمائی رہتی تھی۔ نصیر کی نگاہیں ان لمحوں میں کہیں بھٹکتی رہتیں تو گناہ گار ٹھہرتیں۔ سچ کہہ رہی ہوں خان، اس نے دل کی دھڑکنوں کے رواں ہوتے بالآخر اپنا ڈاواڈول اعتماد بحال ہوتا محسوس کیا تو نرمی اور پیار سے پہلی مرتبہ مخاطب بھی کر ڈالا۔
اور یہ خان کہہ کر بلانے کی ادا تو نصیر کا اور دل موہ لیتی تھی۔ پھر کہو۔ اس کا لہجہ اپنے آپ دھیما اور رواں ہوا۔ رباب نے سر اٹھایا، پہلی شوخ مسکراتی نظر نصیر کی آنکھوں میں ڈالی۔ کہتی ہو لیکن یہ بے ادب کیوں؟ میں نے تو عمر کے فرق کی وجہ سے کہہ دیا۔ اچھا تو تم کیا سمجھی؟ ہاں؟ وہ اب تنگ کر رہا تھا۔ رباب بری طرح جھینپ گئی۔ نصیر بھی کہاں کم تھا۔ رباب نے جواب نہیں دیا تو بدتمیز نے شرمندہ ہی کر دیا تھا۔ باادب بننے کی پریکٹس شروع کر دو شائستے۔ نصیر اسے لاجواب کہاں دیکھ سکتا تھا؟ امید کے پھول اس کے دامن میں بھرتے اس کا چہرہ اوپر کیا اور رباب بھی بے یقینی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تو رہی خبرم نلا پھپھو مان گئی کیا؟ دل خوش امیدی سے بے اختیار دھڑک اٹھا۔ نصیر نے گہری سانس کھینچتے ہوئے رخ موڑ لیا۔ ابھی یہ ہماری خواہش ہے۔ انسان اپنے سر توڑ کوشش دلوں کو موم کرنے کی حد تک تو کر سکتا ہے، نصیب سے لڑنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ میں بھی کوشش کر رہا ہوں رباب، اللہ سے دعا ہے کہ اس نے تمہیں میرا نصیب بنایا ہو، باقی پیچھے ہٹنے ہار ماننے کی غلطی میں نہیں کروں گا، تم جانتی ہو۔ لیکن ہم دیکھ چکے ہیں خان، پھپھی اور پھپھا دونوں راضی نہیں، دونوں کی مرضی جبار چاچا کی طرف ہے، اور وہاں بغیر کسی رکاوٹ کے دونوں رشتے ہو سکتے ہیں۔ پھر وہ لوگ ہم سے کہیں زیادہ۔ بس آئکا یعنی بس کرو۔ نصیر کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ یہ سب کی سب رکاوٹیں سچ مچ آسمان کو چھوتی دیواریں تھیں۔ سنا ہے ہمارے دادا پردادا اپنی بھیڑ بکریاں خود چرایا کرتے تھے، ریوڑ کو ہانکنے والے انسانوں کو بھی اسی لاٹھی کی زد میں لے آئے، اولاد کو بھی تول تول کر تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ لیکن خود بھی تو ایسی زندگی جی ہے ان سب نے۔ رباب کا کہنا بھی بجا تھا۔ آخر ان کی ماں باپ چاچے مامے وہ بھی تو انہی رسموں کی بھیڑ چڑھے ہوئے تھے۔ جانے کیسے جذبات سے آری زندگی جی کر یہاں تک پہنچے تھے، کیا خبر کتنی امنگوں کتنی خواہشوں کا گلا گھونٹ کر ان کے بڑوں کے ہاتھوں ان کا بھی گھونٹا گیا ہوگا۔ تب تو ضرور احساس ہونا چاہیے۔ نصیر ذرا قائل نہیں ہوا۔ جو خود پر جھیل چکا ہو یا تو اپنی مار سے سبق لیتا ہے یا دوسروں سے اس کا انتقام۔ تو بتاؤ اولاد کیا انتقام لینے کے لیے پیدا کی جاتی ہے؟ تم بہت گہرا لے رہے ہو نصیر۔ وہ خفا سی مڑ گئی۔ یہ پڑھے لکھوں جیسی باتیں ہیں جو تم ہی کر سکتے ہو۔ ہمارے ماں باپ ناک کی سیدھ میں چلنے والے معصوم سے لوگ تھے۔ ایسی عقل سمجھ کی باتیں پڑھ لکھ کر آتی ہیں، اتنی تو رعایت دو۔ رعایت دینے کو تیار ہوں لیکن روایت کی بھینٹ کبھی نہیں چڑھوں گا۔ آج میں یہ قربانی دوں گا، کل میرے بچوں سے مانگی جائے گی، اور وجہ؟ وہ ہاتھ لہرا کر بات کرتے جوش سے پلٹا۔ وجہ صرف اتنی کہ ہمارے آبا و اجداد نے بنا سوچے بغیر کسی عقلی دلیل کے بنا انسانی جذبات و احساسات کی پرواہ کیے ایک نہایت بھونڈی رسم بنا ڈالی، اور قیامت تک ہمیں انہی نشانیوں پر قدم جما جما کر چلتے چلے جانا ہے۔ ہمارے مسئلے کچھ اور بھی تو ہیں نصیر۔ رباب جھنجھلا اٹھی۔ اب وہ کیسے سمجھاتی اس سرپھرے کو؟ بات صرف بدلئی یعنی وٹے سٹے کی کہاں تھی، بات تو گلشن پھپھی کی پسند ناپسند کی بھی تھی۔ تم مجھے کبھی نہیں سمجھ سکتی رباب، بلکہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ یکلخ سنجیدہ ہوا اور کچھ ایسے کہ گھمبیر لہجے میں ایک دم ہی بات سمیٹتے باہر بھی نکل گیا۔ رباب منہ کھولے تعجب سے اس کی پشت کو تک رہی تھی۔ آخر وہ کیا سمجھانا چاہتا تھا اور وہ کیا نہیں سمجھ پا رہی تھی؟ عجیب تھا یہ نصیر بھی۔ پڑھا لکھا ہونے کا یہ مطلب ہے یعنی اگلے کو گھما ہی ڈالو، اور یہ خیال یہ چلا کدھر گیا؟ یا خدایا! پھر خفا ہو گیا، اب وہ اسے منائے گی کہاں؟ رباب گھبرا کر فوراً باہر نکلی، ذہن میں یہ خدشہ لیے کہ وہ گھر سے ہی چلا گیا ہوگا، لیکن یہ دیکھ کر رباب نے اطمینان کی گہری سانس لی۔ وہ تو کچن میں چوکی رکھے اماں کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کر رہا تھا۔ رباب نے پیشانی پر ہاتھ مارا تو اس نے دیکھ لیا، ہنستے ہوئے اپنی چائے کا کپ اور حلوے کی پلیٹ اٹھائے باہر آ گیا۔ منانے آ رہی تھی نا؟ یہ اس کے پوچھنے کا مخصوص انداز تھا۔ رباب نے ہنس کر منہ پھیر لیا۔ میں کیوں منانے لگی؟ بے ادب جو ٹھہری، نالائق۔ وہ ہنستے ہوئے حلوے کا چمچ منہ میں ڈالنے لگا جب سامنے گلی والے دروازے پر ہلکا سا کھٹکا ہوا۔ رباب 2 قدموں میں ہی فوراً کمرے میں غائب ہو گئی اور نصیر چارپائی کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ بھیوں کے رخ کچن کی طرف تھا۔ دروازہ کھلنے پر واسع اندر داخل ہوا تو نصیر برآمدے میں اکیلا بیٹھا نظر آیا۔ دونوں میں مسکراہٹ کا تبادلہ ہوا اور قریب آنے پر واسع گرم جوشی سے نصیر سے بغل گیر ہو گیا۔ شکر ہے خان تیری صورت بھی دیکھی، جوب کا ہی ہو گیا تو۔ اچھا اور تو اس بیچ کوئٹہ سے کب آیا بھلا؟ آیا تھا یار، اماں کی طبیعت اچھی نہیں تھی، یہی کوئی 10 دن پہلے چکر لگایا تھا۔ تم سناؤ، جاب کیسی جا رہی ہے؟ واسع کندھے تھپکا کر اسے واپس کرسی پر بٹھاتے ہوئے خود چارپائی پر ٹک گیا۔ فرسٹ کلاس، جاب تو مرضی کی ہے اور کام بھی آسان ہے، بس رہائش کے معاملات نے کچھ پریشان رکھا تھا۔ ہوا پھر مسئلہ حل؟ واسع نے اماں سے چائے کا کپ لے لیا، وہ خود بھی ان دونوں کے قریب ہی بیٹھ گئے۔
ہاں، جبار ماما کا ایک دوست ہے، اس نے کمرے کا بندوبست کر دیا ہے۔ ان کا جاننے والا ایک بزرگ جوڑا ہے، بیٹے سب باہر سیٹل ہیں، وہ دونوں اکیلے رہتے ہیں، بس انہی کے ہاں کرائے پر رہتا ہوں۔ اب بہت مزے میں ہوں۔ کب تک رکو گے؟ پیر کی صبح واپسی ہے، ڈیوٹی پر پہنچنا ہے۔ اچھا، واہ، میں بھی منڈے کو جا رہا ہوں آئندہ۔ اکٹھے پروگرام نہ بنا لیا کریں، ملاقات ہی ہو جایا کرے گی۔ واسے کو واقعی بہت خوشی ہو رہی تھی، نصیر کی نئی جاب لگی تھی۔ اس کی خوشی تو بہرحال تھی، لیکن ملنا ملانا اب پردیسیوں جیسا ہو جائے گا، یہ بات البتہ دکھی کرتی تھی۔ بچپن، لڑکپن، پھر جوانی کے بے شمار دن انہی پہاڑوں، میدانوں اور باغوں میں کھیلتے گزار دیے تھے، لیکن یہ رزق کی تلاش کیسے راہیں جدا کر دیتی ہے۔ اپرینٹس ختم نہیں ہونے والی تھی؟ نصیر کو یاد آیا، اسے رباب نے ہی بتایا تھا کہ لالا کی پڑھائی اب کچھ دن کی ہی باقی رہ گئی ہے۔ ہاں، تقریباً ختم ہی سمجھو، بس مہینہ ڈیڑھ باقی ہے۔ تو وکالت؟ انشاءاللہ یہیں پر کروں گا۔ بہت اچھی بات ہے، ہمارا پڑھنا لکھنا سب سے پہلے ہماری مٹی کے کام آنا چاہیے، یہی اپنے وطن، اپنے دیس کا حق ہوتا ہے۔ دعا کرو ہر حقدار کو اس کا حق دلا سکوں، ساری محنت اسی لیے تو کی ہے۔ واسے کی آواز کچھ دھیمی سی تھی۔ نصیر نے چونک کر دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ دیا۔ نہ صرف اوروں کو بلکہ اپنے حق کی حفاظت بھی اب تمہاری ہی ذمہ داری ہے۔ بے خوف ہو کر لڑو، اللہ سچ کے ساتھ ہے، وہ تمہیں کامیاب فرمائے۔ نصیر بنا لگی لپٹی کے ہمیشہ کھری بات کرتا تھا۔ جمیلہ نے بے ساختہ آمین کہا اور واسے نے دل سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ایسے ساتھ دینے والے مخلص دوستوں کو اس کی ہمت اور حوصلے کی خاطر بڑھاتا رہے، اور دروازے کی اوٹ میں کھڑی رباب کا دل محبت کمان دینے والے کے لیے کچھ اور شاد اور سرشار ہو گیا۔ جانے نازنین، نازنین قرباں سر اندیش، حسن تادی شیرینی بیاددار روشن، جانے نازنین، نازنین۔ نازیہ اقبال کی آواز میں پشتو چینل پر بجتے گانے کو وہ رک کر آواز اونچی کر کے ہمیشہ کی طرح آج بھی مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ جانے نازنین کی تکرار نے نرم گلابی لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ دیوار پر لگے چھوٹے گول آئینے میں اس کا عکس بالکل اس کے سامنے تھا، لیکن کالی کالی آنکھیں خود اپنا سامنا کرنے سے بھی کتراتی تھیں۔ گھر کے کاموں سے فرصت پا کر اس نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور فوراً ہی ٹی وی آن کر لیا تھا۔ چہرے پر ابھی تک پانی کی نمی تھی، سیدھی مانگ کے ساتھ دائیں بائیں گردن تک آتی بھیگی لٹیں بھی پیشانی اور کنپٹی سے چپکی چہرے کے سحر میں اضافے کا باعث بن رہی تھیں۔ مسکرانے پر نرم گلابی لب چھوٹی پتلی ناک کے ننھے یاقوت سے ہم رنگ ہونے لگے۔ لمبی نازک گردن سے بوندیں صاف کرتے اس نے نظریں اسکرین پر جما دیں۔ شاید کبھی اس کی زندگی میں بھی کوئی جانے نازنین کہنے والا آئے گا۔ لطیف رومانوی جذبات کی یہی انتہائی سوچ تھی۔ وہ معصوم کبھی اپنی سوچوں کو اپنی مٹھی سے پھسلنے نہیں دیتی تھی، بس یہ دل پہ زہر پھونکتا میوزک اور بالخصوص یہ نازنین کی پکار۔ تم سچ مچ نازنین ہو، کسی شاعر کے خوابوں سے حسین خیالوں سے تراشی ہوئی معصومیت میں گندھی محبوب کے ہونٹوں سے بانسری کے سر سے نکلتی نازنین۔ کانوں میں کسی اندیکھے کی انجانی سی آواز ٹکرانے لگتی، اس نے گھبرا کر چینل تبدیل کر دیا اور اوہ، دروازہ شاید کافی دیر سے بج رہا تھا، گانے کی آواز میں سنائی ہی نہیں دیا۔ وہ ریموٹ پھینک کر تیزی سے باہر بھاگی۔ کون؟ اے لڑکی، خالہ ہوں میں۔ خالہ ارشادے کی آواز پر دانتوں میں شرمندگی سے لب دباتے اس نے فوراً کنڈی کھولی۔ پتہ نہیں بیچاری کب سے دروازہ بجا رہی تھی۔ سلام خالہ۔ نازنین نے اندر داخل ہونے پر خالہ سے مصافحہ کیا، پھر ہاتھ بڑھا کر سر سے برقع اتارنے میں مدد دی۔ معاف کرنا خالہ، ٹی وی کی آواز اونچی تھی، سنائی نہیں دیا۔ کوئی بات نہیں، ابھی کچھ دیر ہی ہوئی آئی ہوں۔ بابا ہے تیرا گھر پر؟ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے ہی جان لینا چاہا۔ نہیں، بابا تو شام کو آتے ہیں۔ نازنین نے برآمدے کی چارپائی بچھا کر سرہانہ درست کر کے رکھا۔ ارشاد خالہ بھی برقع اترنے پر اب دوپٹہ پھیلا کر درست کرتے چارپائی پر تسلی اور آرام سے بیٹھ گئیں۔ گھر سے نکلتے وقت وہ یہی چاہ رہی تھیں کہ نازنین گھر پر اکیلی ہو، اس کے باپ کی موجودگی میں کچھ بھی پوچھنا مشکل تھا۔ چائے بناؤ خالہ؟ نازنین پانی کا گلاس بھر کر لائی تھی، سوچوں میں گم ارشادے نے چونک کر سر اٹھایا، پھر نفی میں سر ہلاتے پانی کا گلاس ہی تھام لیا۔ نہیں، چائے ابھی تیری بھابھی نے آ کر بنا دینی ہے، تو بیٹھ۔ انہوں نے چارپائی پر ہاتھ مار کر نازنین کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بہن کا حال سنا؟ فون آتا رہتا ہے؟ جی خالہ، بات تو ہوتی رہتی ہے، باجی ٹھیک ہیں بالکل۔ نازنین بھی ان کے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ آنا کب ہے اس کو؟ ارشادے نے اندر کا تجسس دبا کر لہجہ معمول کا رکھا۔ معلوم نہیں خالہ، ابھی پچھلے مہینے آئی تھی، پھر اتنی جلدی تو نہیں آتی نا۔ اور بابا تیرا گھر کس وقت آتا ہے؟ آج کل تو سارا دن باہر رہتا ہے۔ ان کے لہجے میں ہلکی سی ناگواری چھپی رہی، نازنین نے دھیان نہیں دیا۔ جی شام کو آ جاتے ہیں، اکثر عشاء پڑھ کر آتے ہیں۔ تب تک اکیلی رہتی ہے؟
ارشادے کو آج شاید اس کے بابا کی ہر حرکت بری لگ رہی تھی۔ نازنین ان کے سوالات پر حیرت دباتے عام انداز میں جواب دیتی گئی، بس کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی ہوں، وقت گزر ہی جاتا ہے، پھر ٹی وی بھی تو ہے نا۔ کوئی عورتیں آئی تھی کیا گھر پر؟ اس کا لہجہ کچھ سرگوشیانہ سا تھا۔ نازنین چونک اٹھی۔ عورتیں؟ جی نہیں، کسی نے آنا تھا کیا؟ یوں ہی کسی سے سنا تھا، انہوں نے ٹالا، شاید آگے 1-2 دنوں کے دوران آئیں۔ تم ایک کام کرنا نازنین، انہوں نے سوچ کر نازنین کا ہاتھ پکڑا۔ وہ تعجب سے خالہ ارشادے کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ پتہ نہیں آج خالہ کا انداز اتنا مشکوک سا کیوں تھا۔ پہلے تو آتے ساتھ ہی بھووں کے گلے شکوے لے بیٹھتی تھیں، جیسے دل کی بھڑاس نکالنے کو بندہ کسی خاموش طبع بے ضرر کا انتخاب کرے۔ وہ بھی چپ چاپ انہیں سنتی اور مسکراتی رہتی۔ جی خالہ بتائیں، اگر گھر میں کوئی مہمان عورتیں آئیں تو ان کے جانے کے بعد مجھے پیغام ضرور بھجوا دینا۔ اپنی عروبہ تو روز پڑھنے آتی ہے نا، اسی سے کہہ بھیجنا۔ سب خیریت تو ہے خالہ؟ نازنین کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ خالہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ ارے سب خیریت ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے نازنین کا پریشان اترا چہرہ دیکھ کر ہاتھ پر تھپکی دی۔ تیری ماں جیسی ہوں نا، تسلی رکھ، سب ٹھیک کر دوں گی، بس تم مجھے پیغام ضرور بھجوا دینا، پھر میں تفصیل بتا دوں گی۔ اب میں چلتی ہوں، دروازہ بند کر لے۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، برقع سر پر جماتے ہوئے باہر کی راہ لی۔ نازنین نے بھی مزید کوئی سوال نہیں کیا اور خالہ کے جانے کے بعد کنڈی لگا دی۔ خالہ ارشادے کا گھر ان کے گھر سے بس تیسرا ہی تھا۔ نازنین کی امی گل نسیمہ بہت ہی خوش اخلاق اور رکھ رکھاؤ والی خاتون تھیں۔ دلہن بن کر اسی محلے میں آئی تھیں اور 26-27 سال یہیں گزار دیے۔ آس پڑوس میں تقریباً سبھی جان پہچان اور گہری دوستیاں تھیں۔ ارشادے خالہ بھی انہی میں سے ایک تھیں۔ 1 سال پہلے معدے کے کینسر کی وجہ سے نازنین کی امی کی وفات ہوئی تو وہ سب اس کا پہلے سے بڑھ کر خیال رکھنے لگیں۔ نازنین نے مقامی کالج سے FA کا امتحان پاس کیا، پھر امی کی وفات ہو گئی تو سارا گھر سنبھالنا پڑا۔ اب اس نے 13ویں کی پرائیویٹ تیاری شروع کر دی تھی، کیونکہ ریگولر آنا جانا اب مشکل ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بابا بھی کچھ عرصہ ہوا جیسے اس کی جانب سے بالکل ہی لاپرواہ ہو گئے تھے۔ اماں کی وفات کے بعد جتنا اسے باپ کے سہارے اس کی سپورٹ کی شدت سے ضرورت تھی، اتنا ہی نازنین کو ان کی دوری کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلے وہ دن کا سارا وقت گھر پر گزار کر پچھلے پہر چند گھنٹوں کے لیے دوستوں کی طرف جاتے اور مغرب کے بعد گھر پر ہی رہتے، لیکن اب پچھلے چند مہینوں کے دوران ان کی روٹین بالکل بدل گئی تھی۔ نازنین فطرتاً لاپرواہ تھی، پھر بابا سے ادب اور جھجک کا رشتہ تھا، اسے کبھی پوچھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اماں سے بھی اس کے بابا کا غصہ اور روب داب کا رویہ تھا۔ وہ دونوں بیٹیاں دبے سہمے ماحول میں پروان چڑھیں، اسی لیے کبھی باپ سے گھل مل نہیں سکیں۔ نازنین نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے سپہر میں محلے کی بچیوں کو ٹیوشن دینا شروع کر دیا۔ ارشاد خالہ کی پوتی عروبہ بھی انہی میں سے ایک تھی۔ نازنین نے کمرے میں واپس آ کر بس کچھ دیر ہی خالہ کی باتوں کو سوچا، پھر سر جھٹک کر دوبارہ سے کاموں میں خود کو مصروف کر دیا۔ تجسس میں پڑنا اس کی طبیعت میں شامل نہیں تھا۔ کون کیا کرتا ہے اسے کبھی کھوج رہی تھی نہ پرواہ، وہ بس اپنے آپ میں مگن رہتی تھی۔ سنیچر کی وہ سپہر بھی خوب گہرے بادلوں سے بھری ہوئی تھی۔ واسع ایک کتاب پڑھتے پڑھتے بیٹھک والے پچھلے کمرے میں ہی سو گیا تھا۔ اب جو سو کر اٹھا تو لگا شام ہو چکی ہے۔ آنکھیں ملتے تعجب سے باہر نکلا اور لب بے اختیار مسکرا دیے۔ شام نہیں، وہ گہرے دبیز بادلوں کی چادر تھی جس نے جاتے سورج کا چہرہ ڈھک دیا تھا۔ گردن موڑ کر واسع نے گھڑی کی طرف دیکھا، 5 بجنے والے تھے۔ اس نے باہر نکل کر نل پر ہاتھ پاؤں اور چہرہ دھویا اور لمبی راہداری سے گزر کر سامنے کے برآمدے میں آ گیا۔ اماں برآمدے میں بچھی چارپائی پر لیٹی تھیں اور رباب حسب عادت کسی ڈائجسٹ میں سرتیے بیٹھی تھی۔ چائے بنا دو رباب؟ وہ سستی سے سامنے چارپائی پر پھر سے لیٹ گیا۔ نیند پوری کر لینے کے بعد بھی مکمل بیداری میں اسے خاصا وقت لگ جاتا اور عیاشی بھی صرف اپنے گھر میں ہی ہو پاتی۔ کوئٹہ میں تو وہ خود کو جیسے تیسے دھکا دے کر بھگاتے رہتا۔ سو گئے تھے؟ جمیلہ خود بھی نیند پوری کر چکی تھی۔ واسع آیا تھا، اٹھ بیٹھی۔ ہاں، پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی۔ اس بار تو گھر سے نکلے ہی نہیں، تھکاوٹ بہت ہے کیا؟ کسی سے ملنے بھی نہیں گئے؟ پچھلی شام جب سے واسع گھر آیا تھا وہ وہی صبح کے وقت باری کو کسی استاد کے پاس بٹھا کر آنے کے بعد کہیں نہیں گیا تھا۔ دادی خفا ہو رہی تھی لالا، ابھی میں گئی تو ناراض بیٹھی تھیں۔ رباب بھی دادی کا شکوہ پیغام کے انداز میں اٹھائے پھر رہی تھی۔ واسع مسکرا دیا۔ تم چائے پلواؤ؟ بس پہلے دادی کی طرف ہو کر آتا ہوں، چاچی شمیم اور سیف لالا سے ملتا ہوں۔ عبدالرحمن چاچا سے ملاقات مسجد میں ہو گئی تھی، دادی کو ساتھ لیتے آنا، 3 دن سے ادھر ہیں، تمہارے آنے پر واپس آنے کا کہہ گئی تھیں۔ اچھا، پھر تو پچھلی شام گھر پر ہوتی؟ واسع کو حیرت ہوئی۔ ہاں، شام کو آنا تھا لیکن بخار ہو گیا تو وہیں لیٹی رہ گئیں۔ ارے تو پہلے بتانا تھا، یہی بیچ کا دروازہ تو ہے، اٹھا کر لے آتا۔ واسع نے کچھ ایسے بے ساختہ کہا کہ رباب اور جمیلہ دونوں ہنس پڑیں۔
بیچ کا دروازہ تو ہے لیکن وہ میری تمہاری طرح آنا جانا کہاں کرتی ہیں، بوڑھی ہیں بیچاری، یہاں سے وہاں تک بھی پورے اہتمام سے جاتی ہیں۔ دادی کے لیے میں ایک ڈولی بنواتا ہوں، وہ جیسے اگلے وقتوں کی شہزادیاں پالکی میں گھوما کرتی تھی نا۔ دادی بھی سارا دن بیٹوں کے گھروں میں جھانکتی پھریں گی۔ واسے اب پورے موڈ میں آ گیا تھا اور جمیلہ تصور کر کے ہنستی چلی گئی۔ تو کہاں سے لاؤ گے لالا؟ رباب کچن کے دروازے سے مڑی۔ کہاروں کی کمی ہے کیا؟ دائیں بائیں سے ہی جمع ہو جائیں گے۔ میں ہوں، باری ہے رئیس اسفند کا بیٹا، زکا، نصیر، سیف، لالا، ہم سب مل کے بنا لیں گے۔ بس بس، تم تو چائے پینے سے پہلے ہی چارج ہو گئے۔ رباب ہنستے ہوئے کچن میں گھس گئی۔ نصیر کے تو نام پر ہی اس کے چہرہ گلنار ہونے لگتا تھا۔ اور کسی سے نہیں ملے؟ جمیلہ کی مراد شاید چچاؤ سے بھی تھی۔ واسے لیٹے سے اٹھ بیٹھا اور گردن کا تکیہ بنا لیا۔ مجیب چچا سے تو ابھی شام کو ہی مل لوں گا، مغرب کے بعد گھر آ جاتے ہیں نا۔ جبار چچا کی طرف شاید کل صبح چکر لگے۔ اور پھپھی گلشن؟ جمیلہ نے حیرت سے دہرایا۔ او ہاں، واسے نے دانتوں تلے زبان دبائی جیسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ نصیر تو دعوت دے کے گیا ہے نا کہ رات کا کھانا اس کی طرف کھاؤں۔ یہ دیکھو بھلکڑ، اور میں سوچ رہی تھی نصیر کی دعوت کروں، نوکری لگنے کے بعد پہلی مرتبہ آیا ہے۔ واسے نے سوچنے کے لیے وقت لیا۔ تو کل دوپہر کی دعوت اپنی طرف رکھ لیتے ہیں، میں رات کو جاؤں گا تو اسے کہہ دوں گا دادی بھی یہیں ہوں گی، کل دوپہر کا کھانا بنا لینا آپ۔ ہاں ٹھیک ہے، بتا رہا تھا پرسوں صبح واپسی ہے۔ ہاں میں بھی پرسوں ہی نکلوں گا، اللہ پاک خیریت سے لے کے جائے۔ انہوں نے دونوں کو دعا دی اور دور کچن میں ان کی باتیں سنتی رباب کے لب اگلی دوپہر کے خیال سے مسکرا اٹھے۔ تمہارے لیے تو ہر چیز میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گی۔ اور اسے ایک دم کچھ خیال آیا، اور پہنوں گی کیا؟ کچھ دیر تک تو لبوں پر ہاتھ دبائے سوچتی رہی، پھر مسکرا دی۔ تمہارا پسندیدہ کالا سوٹ پہنوں گی۔ چائے لاؤ مڑے، دادی کو جانا ہے لانے کے لیے۔ واسے نے دور سے ہانک لگائی اور رباب ہڑبڑا کر تصورات سے باہر نکلی۔ میں ابھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہوں۔ وہ سر چھٹک کر مسکراتے ہوئے چائے کپوں میں ڈالنے لگی۔ عبدالجبار ڈیرے سے گھر آ کر گھنٹہ بھر سستائے، پھر عصر کی نماز ہوتی تو مسجد میں نماز ادا کر کے واپس ڈیرے پر چلے جاتے، لیکن آج عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر آ گئے تھے۔ ریحانہ نے چونک کر دیکھا، ذکا اللہ گھر پر ہے؟ انہوں نے ریحانہ کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال پوچھا۔ مسجد جاتے وقت انہوں نے ذکا کو گھر میں ہی دیکھا تھا۔ جی اپنے گھر میں ہی ہے اور کمرے میں موجود ہیں۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی۔ اسے میرے کمرے میں بھیجو، آج سپہر کی چائے گھر پر پئیں گے۔ جی میں بناتی ہوں، آپ اپنے کمرے میں بیٹھیں۔ وہ جلدی سے ذکا کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ آؤ ذکا بیٹھو۔ انہوں نے بغور بیٹے کا چہرہ دیکھا جو اس وقت بھی انہیں صبح جیسا ہی الجھا ہوا پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ تب مردانہ مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، وہاں وہ ڈھنگ سے بات نہیں کر سکتے تھے، تبھی ذکا کو آرام کا مشورہ دے کر گھر بھیج دیا تھا۔ البتہ اس کی طبیعت اور الجھن کو تب سے دل میں کانٹے جیسا محسوس کر رہے تھے۔ بیٹھو اور اب مجھے آرام سے سمجھاؤ۔ میں واسے کے متعلق بات کر رہا تھا۔ ذکا کا لہجہ مدھم اور محتاط سا تھا۔ عبدالجبار نے بھویں سکیڑی۔ کیا ہوا واسے کو؟ اس کی پڑھائی اب کچھ دنوں میں ختم ہونے والی ہے نا، اور تمہیں لگتا ہے وہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتا ہے، اور آپ کو ایسا کیوں نہیں لگتا؟ ذکا کو باپ کے تحمل پر حیرت ہوئی۔ اس کی وکالت کے پیچھے مجھے تو ہمیشہ سے ہی ایک ہی مقصد نظر آتا ہے۔ 8ویں 9ویں تک انجینئرنگ کے خواب دیکھنے والا اچانک وکالت کی طرف کیسے نکل آیا؟ ذکا آج پہلی مرتبہ از حد سنجیدہ تھا۔ یار بچپن میں تو یہ ڈاکٹری انجینئرنگ کی باتیں سبھی بچے کرتے ہیں، قابلیت تو عملی زندگی میں نظر آتی ہے، اور واسے کو نہیں لگتا ہوگا کہ وہ ایک بہت شارپ اسٹوڈنٹ رہا ہے، مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ ذکا نے جیسے ایک ایک لفظ کو چبایا۔ اور آپ یاد رکھیں میری بات کو، اگر اس کی وکالت کا واقعی کوئی مقصد تھا تو عنقریب میں اور آپ بڑی مشکل میں پھنسنے والے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میں اپنے باغ کا 1 انچ حصہ بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ کیسے جانے دے سکتے ہیں؟ عبدالجبار بھی پہلی مرتبہ سنجیدہ ہوئے۔ یہ آج کل کی اولادیں تو یوں ہی نادانی میں جوش دکھانے لگ جاتی ہیں، ورنہ یہ حقیقت کو جھٹلانے والی ہے کہ حبیب اللہ نے اپنی زندگی میں مجھ سے کتنا روپیہ ادھار لیا، اللہ تللے مجھ سے مانگ مانگ کر پورے کرتا رہا، اجاڑ ویران باغ کو کس قدر محنت سے کھڑا کیا۔ ارے جتنی رقم حبیب اللہ پر میں نے خرچ کی، باغ چھوڑو ان کے تو گھر پر بھی میرا حق بنتا ہے۔ عبدالجبار بولنے پر آئے تو جوش جذبات سے باز رکھنے والے کا اپنا چہرہ تمتما رہا تھا۔ ذکا نے اس پورے دورانیے میں پہلا سکون کا سانس لیا، اسے اپنے بابا کا ساتھ ہی تو چاہیے تھا۔ صحیح کہتے ہیں بابا، بھلے کاغذوں میں نہ ہو لیکن حق تو صرف ہمارا ہی بنتا ہے۔ ہاں لیکن ذکا کچھ سوچ کر رکا۔ تان ایک مرتبہ پھر وہیں آ کر ٹوٹی جس کی خاطر اس نے باپ سے یہ موضوع چھیڑا تھا، جو پریشانی پچھلے کئی دنوں سے مسلسل ذکا کی نیندیں اڑائے ہوئی تھی۔ عدالت تو کاغذات دیکھے گی نا، اس وکیل کے بچوں کو تو ہم باتوں سے نہیں بہلا سکتے۔ کاغذ؟ کاغذ تو ہے ہی نہیں، میں بھی تو اسی لیے پریشان ہوں۔ میں سوچتا ہوں کچھ
تم ذہن پر زور نہ دو، نکل آئے گا کوئی نہ کوئی حل۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو زکا بھی فوراً کھڑا ہو گیا۔ کسی اور سے اس موضوع پر کچھ مت کہنا، بعد میں بات کرتے ہیں۔ وہ اسے سمجھا کر باہر نکل گئے اور زکا نے گہری سنجیدگی سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ واسع اور نصیر صبح سویرے یوں ہی چہل قدمی کو نکلے تھے، گپ شپ کرتے دریائے ژوب کے کنارے تک چلے گئے۔ ان کے باغات دریا سے زیادہ دور نہیں تھے۔ یہاں دریا کا پاٹ چوڑا تھا، پتھروں اور سخت زمین پر پھیلا پھیلا سا دریائے ژوب زیادہ گہرا نہ تھا۔ پیچھے پہاڑ تھے اور اس طرف وسیع پتھریلے میدان جیسا دور دور تک پھیلا ان کا مسلم باغ اور اس کے بیچ سے گزرتا ٹھنڈا میٹھا دریائے ژوب۔ کنارے کنارے چلتے دیر تک دونوں نے بے شمار باتیں کیں۔ پچھلی شام وسیع نصیر کی دعوت پر گلشن پھوپھی کے ہاں مدعو تھا۔ بھلے اس دعوت میں وہ پھوپھی کی عدم دلچسپی کو اچھی طرح محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ نصیر کا جگری یار تھا اور ان کی دوستی بڑوں کی مصلحت پسندیوں سے قطعی بالاتر تھی۔ نصیر کے اسے اہمیت دینے اور اپنے گھر کی طرف اس کے جھکاؤ کی اصلی وجہ سے تو وہ ناواقف تھا، لیکن اپنی ماں کے خیالات سے ضرور واقف تھا۔ اماں کا گلشن پھوپھی کی طرف بدلئی کا ارادہ اس کے اور زمرد کے لیے نہیں بلکہ نصیر اور رباب کے لیے تھا۔ نصیر اور رباب کو ایک کر دینے کی کوشش میں وہ اسے اور زمرد کو بھی زبردستی بندھن میں باندھنا چاہتی تھی، کیونکہ اس خاندان میں جہاں تک ممکن ہو بنا بدلئی کے رشتے نہیں کیے جاتے۔ لیکن باوجود اماں کی شدید خواہش کے وہ زمرد کو کبھی خاص نظر سے نہیں دیکھ پایا۔ البتہ اماں کسی روز خوب دباؤ دے کر اپنی ضد منوا ہی لیتی تھی تو وہ شاید انکار بھی نہ کرتا، لیکن واسع کو اس کی بھی نوبت آتی دکھائی نہیں دے رہی تھی، کیونکہ گلشن پھوپھی کو مرحوم بھائی کے ان یتیم اور غریب بچوں سے ایسا کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا کہ رشتے جوڑنے بیٹھ جاتی۔ نصیر کی دوستی اور بے پناہ محبت البتہ قابل تحسین تھی۔ دونوں دیر تک اپنے اپنے کام، فیوچر اور گھر خاندان کے متعلق باتیں کرتے اب واپسی کی راہ پر گامزن تھے، اور گھروں سے ذرا پہلے جب باغات آ گئے تو دونوں کا رخ خود بخود اس جانب مڑ گیا۔ مجیب چچا تیز قدموں سے چلتے اپنے ڈیرے کی طرف آ رہے تھے، ان سے کھڑے کھڑے ہی سلام دعا کی۔ تھوڑے آگے چل کر جبار چچا کا ڈیرا آیا۔ جس سائڈ پر وہ دونوں کھڑے تھے یہاں سے سبھی باغات کی پچھلی سائڈ نظر آتی تھی اور گھروں کا داخلی رخ تھا۔ باغ کے پچھلے دروازے بنائے ہی گھروں کی آمد و رفت کے لیے تھے۔ سامنے رخ پر مردانہ ڈیرے بھی تھے اور پھل لادنے کے لیے گاڑیاں بھی وہیں سے آتیں۔ گھر کی عورتوں کو اس پچھلے دروازے سے باغ میں جانے کی اور پچھلے کے حصے تک محدود رہنے کی اجازت تھی۔ یہاں سے گزرتے دونوں کے قدم اپنے آپ تیسرے باغ کی طرف بڑھے، جس کے دروازے پر زکا کھڑا انگوروں کی ٹوکریاں ایک دوسرے میں پھنساتے اندر کی طرف پھینک رہا تھا۔ واسع اور نصیر پر نظر پڑی تو کام چھوڑ کر مسکراتے ہوئے نزدیک آ گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج تو صبح صبح نصیر بھائی کے دیدار ہو گئے۔ آگے بڑھ کر واسع کے کندھے پر ایک رسمی تھپکی دیتے وہ بڑے جوش کے ساتھ نصیر سے بغل گیر ہوا۔ واسع نرم سی مسکراہٹ دیتے اندر باغ میں دیکھنے لگا۔ یہ اندر دکھائی دیتا منظر اس کی جاگیر اب تو جیسے خوابوں کی جنت سا بن گیا تھا۔ اندر تازہ سبز سیبوں کی پیٹیاں بھری جا رہی تھیں۔ انگور کا موسم ختم ہو چکا تھا، ان دنوں سیب جا رہے تھے اور آنے والے کچھ مہینوں میں آڑو اور خوبانی تیار ہونے والے تھے۔ یہاں کے سبھی باغات میں سیب، خوبانی، آڑو اور انگور لگائے جاتے۔ سب سے کامیاب بزنس جبار چچا کا تھا۔ حالانکہ وہ سب بھائیوں میں چھوٹے تھے، لیکن کاروبار میں ان کا دماغ انتہا کا شاطر اور تیز تھا، حتیٰ کہ بڑے بھائیوں کو بھی آگے بڑھنے کے مشورے انہی سے ملتے تھے۔ زکا کو انہوں نے انٹر کے بعد اپنے ساتھ کام پر لگا لیا تھا۔ واسع کو زکا کے کھچے کھچے رہنے کی وجہ بھی یہی لگا کرتی۔ اول جماعت سے دونوں ایک ساتھ پڑھنے آ رہے تھے، پھر ایف اے کے بعد اس کا آگے ہی آگے بڑھتے چلے جانا اور زکا کا کام پر لگ جانا شاید زکا کی انا پر چوٹ بن کر پڑا تھا۔ حالانکہ اس معاملے میں بھی واسع کے لیے کوئی کدورت رکھنا جائز تو قطعی نہیں تھا، اور یہی بات واسع کی بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ کیوں ہمیشہ اس سے ایک فاصلہ رکھ کر ملتا ہے، جبکہ حقیقتاً ایک واحد شکوہ جو اس رشتے میں پیدا ہو سکتا تھا وہ واسع کی جانب سے ہونا چاہیے تھا۔ لیکن واسع نے اس معاملے میں زکا کو کبھی قصوروار جانا ہی نہیں۔ ذمہ دار شخص کو چھوڑ کر وہ بلا وجہ اس کے بیٹے سے پرخاش کیوں نکالتا؟ ایسا واسع کا ضمیر اسے اجازت نہ دیتا تھا۔ کل ہی پہنچا ہوں، جبار چچا سے ڈیرے پر ملاقات ہو گئی تھی، تم شاید گھر پر تھے۔ اچھا ابھی تو آؤ لالا، گھر پر ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ ابھی بھی واسع کو مکمل نظر انداز کیے صرف نصیر سے ہی ہم کلام تھا، اور صاف لگ رہا تھا کہ وہ خوب جتاتے ہوئے انداز میں شاید جان بوجھ کر واسع سے ایسا رویہ روا رکھے ہوئے تھا۔ نصیر نے نہ صرف اس بات کو نوٹس کیا بلکہ انتہائی ناگواری بھی محسوس کی۔ زکا کا ایسی بچوں جیسی بچکانہ حرکتیں کرنا انتہا کی نازیبا حرکت لگی۔ اس نے ایک چپتی ہوئی نظر زکا پر ڈالتے واسع کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ نہیں شکریہ، واسع کو گھر لے جا رہا ہوں، اب تو یہ بھی مہمان ہو گیا ہے نا، ہم دونوں مل کر ناشتہ کریں گے میرے گھر، چاہو تو تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ او نہیں، میں ناشتہ کر کے نکلا تھا۔ زکا بری طرح خفت زدہ ہوا۔ نصیر کے صاف انکار پر اسے جواب بھی نہیں سوجا۔ سر نہوڑا کر فوراً ہی باقی کی ٹوکریاں اٹھانے لگا۔ واسع نے خفا خفا سی خاموش نظر نصیر پر ڈالی، جس نے مسکرا کر واسع کا بازو کھینچا۔ آؤ نا، اماں کے ساتھ ناشتہ کرتے ہیں۔
وہ پیار بھری دھونس جماتے صرف اپنی کہنے اور منوانے کے موڈ میں تھا۔ واسع تعصب سے سر ہلاتے مسکرا کر کھینچا چلا گیا۔ دل کی بات بھی دل میں ہی رہ گئی، ورنہ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی محبت میں وہ اپنے تعلقات کسی سے نہ بگاڑا کرے۔ اوڑھتی اوڑھتی کچھ واسع نے بھی سن رکھی تھی کہ گلشن پھپھی جبار چچا کی طرف بدلئی کا ارادہ رکھتی ہیں، لیکن نصیر کے ذکا سے ایسے رویے کا ان رشتوں پر لازمی برا اثر پڑ سکتا تھا۔ لیکن واسع نہیں چاہتا تھا کہ نصیر اس معاملے میں جتنا برا ہو جائے اس کو اپنی حق میں اچھا تصور کرتا تھا۔ رباب سے نصیر کی محبت ابھی بھی ایسا چھپا راز تھا جو واسع پر آشکار نہیں ہو پایا تھا۔ وہ اپنی ماں کی اس معاملے میں دلچسپی کو نصیر کی اچھی عادات کے تناظر میں دیکھتا تھا۔ اس کی اماں نصیر کو پسند کرتی تھیں، بس یہی ایک وجہ ہی ہمیشہ اسے سمجھ آئی۔ نہ واسع کو گھریلو سیاست میں کبھی کوئی دلچسپی رہی تھی، نہ وہ آگے اس کی کھوج کا ارادہ رکھتا تھا۔ شمیم جان اس وقت تندور جلانے کی تیاری کر رہی تھی۔ پشمینہ برآمدے میں منزہ کو لے کر پڑھا رہی تھی۔ سیف آج جلدی گھر آ گیا تھا۔ عبد الرحمن ابھی باغ میں ہی تھے۔ یہاں کے باغات میں اگرچہ سب سے بڑا باغ اور سب سے بڑا ڈیرا عبدالجبار کا ہی تھا، لیکن عبد الرحمن کے باغ میں بھی چھوٹی سی مردانہ بیٹھک موجود تھی۔ یہاں کے سبھی مرد گھر میں کم اور ڈیروں پر زیادہ رہا کرتے، باغات ہوں یا نہیں، مردانہ بیٹھک سب کے لیے ہی ضروری تھی۔ نغمہ چھوٹی معیزہ کے ساتھ کمرے میں تھی۔ سیف شاید کسی کام سے گھر آیا تھا۔ معلوم نہیں نغمہ سے کیا بات ہوئی کہ رفتہ رفتہ کمروں میں سے آوازیں بلند ہونے لگیں۔ شمیم جان نے کام چھوڑ کر ہتھیلی ماتھے پر دے ماری۔ وہ کمبختہ کبھی میٹھا نہیں بول سکتا، اور یہ عقل کی پوری بھی خدا خیر کرے۔ کیا کر بیٹھی ہے؟ اوئے مینے دیکھ تو ذرا۔ ہاتھ سے نغمہ کے کمرے کی طرف اشارہ کیا، لیکن وہ تو بلند ہوتی آوازوں سے پہلے ہی چڑی بیٹھی تھی۔ منزہ کی کتاب پٹک کر بند کرتے اس کا ہاتھ تھام کر اٹھایا۔ میری توبہ! پشمینہ نے ہاتھ جوڑ کر اجازت چاہی۔ میں تو جمیلہ چچی کے گھر جا رہی ہوں، رباب سے گپ شپ نہ لگا لوں۔ چل منزہ! وہ دوپٹہ سر پر ڈالتے ہوئے صحن کے آخری کونے کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے گھر کے بائیں ہاتھ کی دیوار کا دروازہ چچا حبیب اللہ کے گھر کھلتا تھا۔ اوپر سے چھتیں بھی ملی ہوئی تھیں۔ چچا حبیب اللہ کے فوراً بعد چچا مجیب اللہ کا گھر تھا، اور ان کے گھر میں دروازہ چچا حبیب اللہ کے گھر سے کھلتا تھا۔ رباب اور پشمینہ تقریباً ہم عمر تھیں، دونوں کی بہت اچھی دوستی تھی۔ وہ منزہ کا ہاتھ تھامے چچا کے گھر میں داخل ہوئی۔ صحن سے برآمدے میں داخل ہوتے ہی پہلا کمرہ وہ تھا جسے بیٹھک یا مردانے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اس کے بعد پرانے طرز کی راہداری تھی جس کے دائیں بائیں دو کمرے تھے۔ یہاں سے نکلنے پر پیچھے کا برآمدہ اور بڑا صحن آ جاتے۔ باہر جاتی گلی کا اصل دروازہ اس صحن میں تھا۔ گھر والے دن کا زیادہ وقت یہیں گزارتے۔ کچن بھی اسی برآمدے کے ایک کونے میں تھا۔ رباب کا کمرہ بھی اور چاچا چاچی کے کمرے بھی یہیں تھے۔ چھت کو جاتی سیڑھیاں بھی اسی صحن کے ایک کونے میں بنی تھیں۔ یوں تو راہداری کے دو کمروں میں سے ایک واسع اور باری کا تھا، اور سامنے والا کبھی نازی اور جبین کا ہوا کرتا تھا، لیکن ان کی شادی کے بعد مہمان خانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ پیچھے کے اکلوتے بیٹھک والے کمرے کو آج کل واسع نے پڑھائی کی خاطر سیٹ کر رکھا تھا۔ یہاں اکیلے میں زیادہ سکون سے پڑھائی کی جا سکتی تھی۔ اسی صحن کے دوسرے کونے میں مجیب اللہ چچا کے گھر کو دروازہ جاتا تھا۔ پشمینہ نے صحن میں داخل ہو کر پیچھے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا اور واپس مڑی تو دل دھک سے رہ گیا۔ منزہ ہاتھ چھڑا کر جا چکی تھی اور سامنے مجیب چچا کے دروازے سے رئیس اندر داخل ہو رہا تھا۔ یہ حقیقتاً ایک عجیب اتفاق تھا۔ بظاہر اپنے گھر سے تیسرا دروازہ ہونے کے باوجود غالباً 6 برسوں سے آنا جانا بالکل بند تھا۔ گھر والوں کا آمنا سامنا بھی بیاہ شادیوں یا تقریب میں ہی ہوتا تھا، اور رئیس سے پشمینہ کی ملاقات کو تقریباً مہینوں بیت چکے تھے، اور اس بے حس کو تو یاد نہیں تھا کہ پشمینہ تو انگلیوں پر حساب رکھا کرتی ہے۔ آخری مرتبہ جبار چچا کے باغ میں اچانک وہ اس کے سامنے آ گیا تھا، تب بھی وہ بھاگ گئی تھی، اور آج بھی اسی ارادے سے فوراً پلٹی۔ رئیس اس کا ارادہ بھاپتے بے ساختہ اسے پکار بیٹھا، اور مینو کی نرم آواز نے آج برسوں بعد پشمینہ کا دل مٹھی میں لے لیا تھا۔ اس کی پلکیں آپس میں سختی سے بھج گئیں۔ اسے اس نام سے صرف رئیس ہی بلاتا تھا، شاید ان دونوں کے علاوہ کسی کو اس نام کا پتہ بھی نہیں تھا۔ پشمینہ اس کی بات نہیں سننا چاہتی تھی، پھر کسی کے آ جانے کا ڈر بھی تھا، لیکن قدم تھے کہ اٹھنے سے انکاری ہو گئے تھے۔ بات بھی کرنا چھوڑ دی ہے؟ وہ اپنے ٹھہرے دھیمے لہجے میں یوں مخاطب تھا جیسے بیچ میں 6 برس آئے ہی نہ ہوں۔ معلوم نہیں کب سے ایسے کسی حسین اتفاق کے انتظار میں تھا۔ پشمینہ کہہ نہیں پائی کہ اس نے بات کرنا کب چھوڑی، حالات نے ہی کسی لائق نہیں چھوڑا تھا۔ تم نے بھی دنیا والا رویہ اپنایا مینو، قصور کسی کا اور سزا کسی کو۔ وہ تو آج ہرگز موقع گنوانے کے موڈ میں نہیں لگتا تھا۔ پشمینہ پر بھی آخری جملہ گولی سا لگا۔ یہ کیا کہہ دیا تھا اس نے؟ وہ بے اختیار پلٹی، سر نفی میں ہل رہا تھا، پلکیں نمی سے بوجھل۔ وہ اپنے رئیس کو قصوروار کیسے جان سکتی تھی؟
کبھی بھی نہیں۔ وہ بنا کچھ بھی کہے جلدی سے واپس اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اب کسی اور سے بات کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ اسے تو ان چند جملوں کی بازگشت نے ہی ہلا ڈالا تھا۔ رئیس کو اس سے گلے تھے، اور گلے بھی ایسے۔ وہ تو الٹا اس کی نظر عنایت کا منتظر تھا۔ اب سے پہلے کبھی سوچا کیوں نہیں؟ اسے پتھر بے حس روایت پرست سمجھتے وہ کیوں بھول گئی کہ ہمدردی کے لائق تو واقعی رئیس کی ذات تھی۔ اس نے کہا تھا تم بھی، اور یہ دو لفظ جیسے 6 برسوں کا نچوڑ تھے۔ وہ بنا آس پاس دیکھے کمرے میں گھس گئی۔ سیف، لالا اور نغمہ بھابھی کی لڑائی یا تو ختم ہو چکی تھی یا نہ لالا کہیں باہر چلے گئے تھے۔ باہر کے شور سے تنگ آ کر بھاگنے والی اندر کی شورش سے نبرد آزما آج سے شاید ایک نئے امتحان میں پڑ چکی تھی۔ امید کے دیے میں اب ایک بوند بھی تیل نہیں ہے رئیس، مت ڈالو مجھے کسی نئے انتظار میں، بھول جانے میں ہی عافیت ہے۔ یاد رکھنا نری اذیت اور یاد دلانا دوہری مصیبت میں پڑنا۔ شکر ہے میں نے تمہیں جواب نہیں دیا، شکر ہے ہمیں کسی نے دیکھا نہیں، شکر ہے میں وہاں رکی نہیں، اور ایک آخری شکر، کاش میں جلد ہی یہ بھی ادا کر سکوں کہ شکر ہے میرا دل تمہاری محبت سے خالی ہو گیا، کاش بہت جلد۔ پشمینہ نے کرب سے لب چباتے آنکھوں کا پانی پیا، لیکن پلکوں کی باڑ پہ ٹکے موتی بھی کبھی پلٹا کرتے ہیں۔ وہ بھی روئے جا رہی تھی، آج شاید کئی مہینوں بعد۔ جلدی کرو رباب، وہ دونوں آتے ہی ہوں گے۔ جمیلہ نے رباب کے حلیے پر نظر ڈالی اور ٹائم دیکھا۔ آج وہ پوری دل جمعی سے خود بھی ماں کے ساتھ کچن میں گھسی کام کاج میں لگی ہوئی تھی۔ بادام کا حلوہ، نمکین اور ابلے چاول اس نے خود بنائے تھے، جبکہ جمیلہ نے چکن کڑھائی کے ساتھ تندور کی روٹیاں بھی بنا لی تھیں۔ وہاں سے کچھ دیر پہلے نصیر کو لانے خود ہی نکل گیا۔ رباب نے بھی وقت دیکھتے جلدی سے باتھ روم کا رخ کیا اور بڑا ہی بروقت اندر گئی، کیونکہ کچھ ہی دیر میں نصیر گھر کے اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ ارے آؤ آؤ نصیر گل، جمیلہ دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتی آگے بڑھی۔ نظریں البتہ نصیر کی پشت پر بھٹک رہی تھیں، کیونکہ وہ اکیلا اندر داخل ہو رہا تھا، واسے ساتھ نظر نہیں آیا تھا۔ سلام مامی، وہ تھوڑا سا جھکا۔ جمیلہ نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر دعا دی۔ وعلیکم السلام، اللہ سکھ صحت اور سلامتی دے، آ جاؤ۔ انہوں نے ہاتھ سے آگے آنے کا اشارہ کیا۔ واسے نہیں ہے مامی؟ ہاں نا بچے، اسی کو تو دیکھ رہی ہوں، وہ تو تمہیں لینے گیا تھا نا؟ اچھا، کیا کہہ کر نکلا؟ کہہ رہا تھا تم سے فون پر بات ہوئی ہے، چاچا مجیب اللہ کے ساتھ ڈیرے پر بیٹھے ہو۔ ہاں، میں گھنٹہ بھر پہلے تک تو وہیں تھا، لیکن بابا کے کچھ مہمان آئے تو گھر چلا گیا۔ وہ بات کرتے واسے کو کال ملا چکا تھا۔ مہمان حاضر میزبان غائب۔ ہاں، وہ واسے سے بات کرتے اب ہنس رہا تھا۔ جواباً معلوم نہیں اس نے کیا کہا، نصیر نے مسکرا کر فون بند کر دیا۔ ہاں وہیں گیا تھا، اب کہہ رہا ہے باری کو ساتھ لے کر آتا ہوں۔ وہ مامی کو بتاتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ بیٹھو نصیر، میں پانی لاتی ہوں۔ مامی اسے بٹھا کر باہر چلی گئی۔ نصیر کے دل کی دھڑکن چوڑیوں کی کھنک سے بڑھی۔ دل کو سنبھالتے اس نے ان قیمتی گھڑیوں کو قید کرنے کی ہمت جوڑی۔ ایک معنی خیز کھنکار گلے سے نکالتے وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ مامی جی اسے اپنے بڑے والے کمرے میں بٹھا کر گئی تھیں، جس میں سے رباب کے کمرے کا درمیانی دروازہ کھلتا تھا۔ نصیر دروازے کے قریب آیا تو وہ ہلکا سا ہلا، کسی نے ان شناسہ قدموں کی چاپ کو پا لیا تھا۔ سامنے آؤ، وہ حکمانہ کہتے اپنی جگہ ایستادہ ہو گیا۔ ادھر رباب کے لہجے سے ہی ڈولنے لگی۔ اپنی ساری تیاری، یہ چوڑیوں کی کھنک، سب اسے شرمندگی لگنے لگے۔ نصیر تو بہت سنجیدہ تھا آج، وہی معلوم نہیں کیوں گزری شام کے اثر سے اب تک نہیں نکلی تھی۔ پاگل جھلی رباب دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوستے اتری صورت کے ساتھ دروازے کی اوٹ سے باہر نکلی۔ کالے سوٹ پر ریشمی انگوری کڑھائی اور ویسے ہی ڈھلکتا ریشمی دوپٹہ، وہ پھسلتے آنچل کو سر پر ٹکانے کی کوششوں میں تھی۔ نصیر نے اس کے بھیگے بالوں، چہرے کی شادابی، آنکھوں کے گہرے سرمے، ہونٹوں پر سجی مدھم سی لالی اور سر سے پیر تک کی گئی ساری تیاری کو بڑی قدردانی سے دل میں اتارا تھا۔ کل صبح چلا جاؤں گا خانم، چھپنے میں وقت ضائع نہ کرو۔ وہ اب اپنے حکم کی جامع وضاحت دیتے ہوئے بے اختیار اس کے چہرے کی رونق بحال کر گیا۔ رباب اپنی ناسمجھی پر بے ساختہ ہنستی۔ پھر کب آؤ گے؟ جانے کے نام پر دل مٹھی میں سکڑنے لگا۔ اس نے نظر اٹھا کر نصیر کی آنکھوں میں پہلی بار دیکھا۔ تم بتاؤ کب آؤں؟ میری بات کب مانتے ہو؟ وہ خفا ہوئی۔ دل کی تو مانتا ہوں، وہ بے ساختہ کہہ گیا۔ رباب نے پہلے تو تعجب سے نظر اٹھائی، پھر شرما کر منہ پھیر لیا۔ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ نصیر کا دل ایک اسی کے دم قدم سے تو آباد تھا۔ تمہیں کام سے نہیں روکتی، بس اتنا کہوں گی جتنا ممکن ہو سکے جلدی آنے کی کوشش کیا کرو۔ پہلے بتاؤ کتنا انتظار کرتی ہو، پھر ہی جلدی آنے کا وعدہ کروں گا۔ اب تم تو نہ پوچھو، وہ جھینپ گئی۔ بتاؤ گی نہیں تو جانوں گا کیسے؟ میں نے کبھی پوچھا تم سے؟ بہت بھروسہ ہے اپنے نصیر پر۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اس کے گلابی چہرے پر پھیلتی شرم کی سرخی دیکھ رہا تھا۔ خود سے بھی زیادہ بھروسہ ہے۔ رباب کی بے تاب نگاہیں باری باری اضطراب سے نصیر کی دونوں آنکھوں میں بھٹک رہی تھی۔
اور میں اس بھروسے کا مان کبھی نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ یہ عہد آسان نہیں ہے نصیر۔ رباب کی آنکھیں جھلملانے لگیں۔ نصیر جان دے کر عہد پورا کرنے والوں میں سے ہے۔ بس کرو، وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے جھجک گئی۔ چوڑیوں کی کھنک نے نصیر کا دھیان بٹایا اور بڑی دیر بعد اس کی تیاری پر دھیان دیتے وہ مسکرا دیا۔ کالا رنگ تو بہت جچ رہا ہے خانم، تمہاری پسند پر تو بنوایا ہے۔ وہ بھی ہنس دی۔ بس ایک چھوٹی سی کمی ہے۔ نصیر نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو رباب تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے ایک ڈبیا نکال کر کھولتے ہوئے رباب کی طرف بڑھائی۔ چاندنی کی درمیانی سائز کے جھمکے تھے جن میں سفید ہی موتی لٹک رہے تھے۔ رباب کی آنکھوں میں خوشی کی چمک لہرا گئی۔ بہت خوبصورت ہیں، لیکن وہ اس کی طرف دیکھ کر جھجکی۔ نصیر نے حیرانی سے نظریں سکیڑیں۔ شمیم باجی کی شادی ہونے والی ہے نا، تب پہنوں گی، اس نے مسکرا کر لیکن وضاحت کے ساتھ کہا۔ تو میں کب دیکھوں گا؟ شیری نے وہ ایک ذرا سی مسکراہٹ اور ملاقات کے دوران بھی اس سے 100 میٹھے ناموں سے بلا سکتا تھا، اور یہ رباب کے لیے نصیر کی موجیں مارتی محبت تھی جو لبوں سے شہد سی ٹپکتی تھی۔ ابھی جاؤ نا، نصیر لالا آ جائے گا، آج تو دادی بھی گھر پر ہے۔ وہ اب وقت کی تنگی سے گھبرانے لگی تھی۔ بس تھوڑی دیر کے لیے پہن کر دکھا دو۔ اچھا، کھانے کے وقت پہن کر آؤں گی، چپکے سے دیکھ لینا۔ وہ مصالحتی رویہ اپناتے فوراً پیچھے اپنے کمرے میں غائب ہوئی۔ نصیر بھی قدم پیچھے ہٹاتے صوفے پہ آن بیٹھا۔ پاس اب کسی وقت بھی آ سکتا تھا۔ نشاط آنگی لمحے مختصر تو ہوتے ہی ہیں، بس ان کا حسن ہے، یہی بے چین دل کا ننھا سا آسرا، اور اسی مرتبہ تو خوشی کی گھڑیاں توقع سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہاتھ آئی تھیں۔ واسطے سے مہینے بھر بعد کی پرجوش ملاقات کے اثرات روز کے حساب سے ان دونوں کے جگمگاتے چہروں پر چاند بن کر چمکنے لگے تھے۔ اللہ لطف و کرم کے اتفاقات کو یوں ہی قائم و دائم رکھے، نصیر نے مسکرا کر اوپر دیکھتے دل سے دعا کی۔ ادھر گلشن بی بی کے بڑھتے سر درد کی وجہ بھی کچھ یہی اتفاقات تھے۔ مہینے بھر بعد نصیر کی گھر آمد ہوئی تھی تو کیسے کیسے منصوبے نہ بنا رکھے تھے بیٹے کی شادی کو راضی کرنے کے لیے۔ نوکری لگ جانے کے بعد تو جبار بھائی کے سامنے بھی اب خوب تمکنت کے ساتھ سر اٹھا کر رشتہ مانگنے کا وقت آیا تھا۔ یوں تو بات ان دونوں کے لیے کچھ ایسی نئی بھی نہیں تھی۔ جبار لالا اور نگار بھابھی گلشن کے خیالات سے خوب واقف تھیں، یعنی نصیر کے لیے نیلم اور زکا کے بدلے میں زمرد کا رشتہ، اور جبار بھائی کے ہاں بدلائی کا یہ فیصلہ گلشن بی بی کا ایسا خواب تھا جسے پورا کیے بنا تو وہ مرنے والی تھی بھی نہیں۔ اللہ پاک نے ایک ہی ایک تو بیٹا دیا تھا، 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی، ان کا نصیر خان، لیکن یہ جمیلہ بھابھی اس ایک کو ہی چھیننے کے در پر تھیں۔ کیا ہوا اماں، سر دبا دوں؟ زمرد دیکھ رہی تھی اماں نہ صرف بہت بے چین ہیں بلکہ لگاتار اپنا سر بھی دبائے جا رہی ہیں۔ رہن دے، انہوں نے ہاتھ جھٹکا، منہ پر ہنوز 12 بجے تھے۔ اچھا، گولی کھا لو یا پھر چائے پی لو؟ وہ فکر مندی سے ماں کا چہرہ دیکھ کر بولی۔ گلشن نے سر دبانا چھوڑ کر کچھ سوچا، پھر زمرد کو دیکھا۔ اے لڑکی، انداز کچھ سرگوشیانہ سا ہو گیا تھا۔ زمرد چونک کر ماں کو دیکھنے لگی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ میں کمرے میں جا کر لیٹتی ہوں، نصیر آئے تو کہنا اماں کی طبیعت بہت خراب ہے، بلڈ بھی چڑھ گیا ہے، سر درد سے پھٹتا ہے، چائے اور گولی اسی کے سامنے لے کر آنا۔ زمرد نے بمشکل ہنسی چھپائی۔ آؤ، وہ اٹھ کر ماں کو سہارا دینے لگی۔ اچھا، تو تمہیں لگتا ہے اس طرح وہ رباب سے شادی سے باز آ جائے گا؟ وہ کمرے تک آتے خود کو منہ کھولنے سے باز نہ رکھ سکی۔ خدا غارت کرے ان ماں بیٹیوں کو، چیل کی طرح جھپٹ لیا میرے بچے کو۔ گلشن کو پھر سے زخم ہرا ہوتا محسوس ہوا۔ زمرد نے تعصب سے سر ہلایا۔ نیلم سے شادی کر لے تب تو یہ نہیں کہو گی کہ نگار اور نیلم نے میرا بچہ چھین لیا۔ اب کہیں تو شادی کرنی ہے نا لالا کو؟ کہیں نہیں، گلشن نے جھٹ جملہ اچکا، صرف جبار لالا کے ہاں ہوگی، اور دیکھتی ہوں کیسے انکار کرتا ہے۔ اماں، اس کو رباب پسند ہے، کیوں زبردستی اس کی محبت چھینتی ہو؟ زمرد کو لگا اپنا درد تو دکھایا نہیں جا سکتا، بھائی کی وکالت ہی شاید کسی کام آ جائے، لیکن برا ہو اس مشورے کا۔ گلشن نے جواباً کچھ بولنے کے بجائے سر پر زور سے ایک جمائی۔ اب تو بھی پیار محبت کی باتیں کرے گی بے شرم؟ ایک وہ تیرا مجنو بھائی کم تھا میرے لیے، عقل کا بھی انتا، آنکھوں کا بھی۔ اتنی پیاری شہزادی جیسی نیلم دکھائی ہی نہیں دیتی اس کو۔ اچھا، بھاری مردانہ آواز یکلخت دروازے کی طرف سے آئی اور دونوں ماں بیٹیوں کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ نصیر مسکراتے ہوئے اپنی نرم گھنی مونچھوں سے انگلیاں چلاتے ہوئے اندر داخل ہو رہا تھا۔ نیلم شہزادیوں جیسی ہے، اور وہ رکا اور تنک کر زمرد کو دیکھا۔ تو جا، پانی لے کر آ۔ بہن کو وہاں سے بھگا کر اس نے ماں کے قریب موڑھا گھسیٹا۔ اور رباب خوبصورت نہیں ہے کیا؟ انداز بڑا ہی جتاتا سا تھا۔ گلشن کو اپنا دل کوئلوں پر سلگتا ہوا محسوس ہوا۔ نیلم سے زیادہ پیاری نہیں ہے، عام سے نین نقشیں، تیرا ہی دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ اب ہاتھوں سے اپنا سر دبانے لگی تھی۔ اتنا مت جلا کڑا کرو، وہ بھی تمہارے سگے بھائی کے بچے ہیں، یہ بھی تو دل پر ہاتھ رکھ کر بتا اماں، اہمیت خونی رشتوں کی ہونی چاہیے یا دولت کی؟
وہ ایک دم سنجیدہ ہوا اور گلشن کے پاس ظاہر ہے اس کی باتوں کا جواب تو کوئی تھا نہیں، ہاتھ کو دفعہ دور کرنے کے انداز سے جھٹکتے پیٹ موڑ کر لیٹ گئیں۔ نصیر نے تعصب سے سر ہلاتے باہر کی راہ لی۔ ذہن و دل پر کچھ دیر پہلے کا نظارہ روشن تھا، کسی بحث میں پڑنا اچھا بھی کہاں لگ رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ارشاد خالہ نازنین کے سامنے بیٹھی مسلسل پریشانی سے کبھی لب کاٹ رہی تھی تو کبھی انگلیاں چٹکانے کی آواز آنے لگتی۔ آج صبح ہی 3 عورتیں ان کے یہاں آئی تھی اور اجنبی لوگوں کے لیے یوں تو نازنین کبھی کنڈی نہیں کھولا کرتی، لیکن صبح سویرے ناشتے کے وقت ہی اسے بابا نے بتا دیا تھا کہ آج کچھ مہمان گھر آئیں گے، اور پھر ناشتے کے بعد وہ اسے بازار سے کیک، بسکٹ، نمکو وغیرہ بھی خرید کر لا کر دے گئے تھے، اور خود بھی ان عورتوں کی آمد سے پہلے پہلے گھر واپس آ گئے تھے۔ عورتوں کو نازنین نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ ان کی آمد کا مدعا ان کی باتوں سے ظاہر ہو سکا۔ وہ اس سے یوں ہی معمول کی باتیں کرتی رہیں۔ ادھر ادھر کی چند باتوں کے بعد چائے وغیرہ پی کر رخصت ہو گئی اور ان کے جانے کے بعد پاپا بھی کہیں چلے گئے۔ 4 بجے لڑکیاں پڑھنے آئیں تو نازنین نے بس کچھ دیر ہی انہیں پڑھایا اور چھٹی کے وقت عروبہ کے ہاتھ ارشاد خالہ کو پیغام بھجوا دیا۔ اب خالہ اس کے سامنے بیٹھی مسلسل اسے پریشان کن نظروں سے دیکھتے مزید پریشان ہو رہی تھی۔ تم مجھے فون میں لا دو۔ بہت دیر سوچنے کے بعد جیسے وہ کسی نتیجے پر پہنچی۔ تمہاری بہن سے ضروری بات کرنی ہے۔ سب ٹھیک تو ہے نا خالہ؟ وہ بہت بری طرح نروس تھی۔ خالہ نے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجا لی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، تم مجھے فون میں لا دو، میں اس سے حال احوال تو کر لوں، پھر تمہیں بھی بتاتی ہوں، اور تم مجھے اس دوران مزیدار سی چائے پلوا دو۔ جی خالہ۔ وہ الجھی سی اٹھ کر میز تک آئی، موبائل اٹھا کر کال ملائی، پہلے کچھ دیر خود باجی سے بات کی، پھر یہ کہہ کر کہ ارشاد خالہ سلام دعا کرنا چاہتی ہیں، موبائل ان کو دے دیا اور خود چائے بنانے کچن میں آ گئی۔ کچن کی کھلی کھڑکی سے خالہ کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ آج شاید وہ خود بھی نازنین سے چھپانے کے کچھ بھی موڈ میں نہیں تھیں۔ باجی سے بات کرتے ان کی آواز بہت صاف اور واضح تھی۔ بیٹا تم یہاں کا چکر لگا لیتی تو بہت سی باتیں آمنے سامنے کرنی تھیں، لیکن مجھے لگتا ہے اب وقت ضائع کرنے سے بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تم بہن ہو نازنین کی اور اس کی سچی خیر خواہ، تم ہی جلدی اس کے لیے کچھ کر سکتی ہو۔ ہاں وہ بات یہ ہے کہ آج گھر میں کچھ عورتیں نازنین کو دیکھنے آئی تھیں، تمہارا باپ ہی ڈھونڈ کر لایا ہے۔ مجھے عجب خان سے بہت ساری باتیں پتہ چلی ہیں، بڑے دنوں سے پریشان ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ بس اب تمہیں بتا رہی ہوں، جو تم سے ہو سکے جلد از جلد کر دو۔ تمہارے باپ کو ہر حال میں ناز کی شادی کرنی ہے اور جلدی کرنی ہے۔ یہ عورتیں جس آدمی کا رشتہ لائی ہیں تمہارے باپ کا دوست ہے اور اس کی بیوی 5 سال پہلے مر چکی ہے، جوان بچے ہیں، بس پیسے والا ہے اور کوئی خوبی نہیں۔ ناز کی زندگی تباہ ہونے سے بچا لو بیٹا۔ ارشاد خالہ اب جلدی جلدی باجی کو خطرے سے آگاہ کر رہی تھیں۔ اندر بیٹھی ناز کا چہرہ ہلدی پڑتا جا رہا تھا۔ بابا اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ شادی کی اتنی جلدی کس لیے، اور پھر رشتہ بھی ایسا؟ تمہارے باپ کو اس کرائے کے گھر سے پیچھا چھڑوانے کی پڑی ہے اس لیے۔ خالہ کچھ دیر کے لیے اٹک کر رہ گئیں، پھر ایک نظر دروازے سے چائے کا کپ لاتی ناز کی طرف دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لے کے فیصلہ کن انداز میں کہنا شروع کیا۔ مخاطب تو اب بھی باجی تھی، لیکن وہ ناز سے بھی کچھ چھپانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ تمہارے باپ نے دوسری شادی کر لی ہے۔ بالآخر انہوں نے ہمت کر کے وہ حقیقت بھی بتا ہی دی جس سے وہ دونوں بہنیں اب تک بالکل انجان تھیں اور انہیں کسی قابل سمجھنے کی زحمت بھی نہیں کی گئی تھی۔ نازنین نے ہو کر کے ہتھیلی منہ پر رکھ لی۔ ایک بیوہ عورت ہے، ارشاد خالہ مزید بتانے لگی اور ناز نے اس سے پہلے جھٹکے پر بمشکل خود کو سنبھالتے ان کی باتوں پر دھیان لگایا۔ بہت مالدار ہے اور تمہارے بابا کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھے گی۔ اس کے ساتھ 2 چھوٹے بچے ہیں اور کوئی نہیں۔ تمہارا باپ اس وقت صرف اور صرف ناز کو رخصت کرنے کے چکر میں ہے، چاہے رشتہ جیسا بھی ہو، لولا لنگڑا ہی صحیح۔ باجی اب جواباً ارشاد خالہ سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بغور باجی کو سن۔ ناز نے چائے کا کپ خالہ کے سامنے رکھا اور بے چینی سے ان کی صورت تکنے لگی۔ پتہ نہیں باجی اس سچویشن سے اسے کیسے نکالیں گی۔ تم کسی طرح خود یہاں آ جاؤ بیٹا۔ مجھے شک ہے تمہارا باپ شادی کی تاریخ بھی پکی کر چکا ہے۔ موبائل فون ارشاد خالہ کے ہاتھ سے چھوٹ گرا۔ سامنے بیٹھی ناز اچانک ہی گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کریم اللہ ہی تھا جو سر پر کھڑا انہیں غضبناک نظروں سے گھور رہا تھا۔ پتہ نہیں کب کھلے دروازے سے وہ اتنی خاموشی سے اندر داخل ہوا کہ ان 2 بے وقوف عورتوں کو کچھ دکھائی ہی نہیں دیا۔ کس کا فون ہے؟ اس نے غصے سے نازنین کو دیکھا۔ باجی کا۔ وہ سر نہیں اٹھا پائی اور کریم اللہ نے موبائل فون کان سے لگایا، کال ابھی تک ملی ہوئی تھی۔ ہیلو، اس کے مخاطب کرنے پر شاید باجی نے آگے سے جواب دیا۔ کریم اللہ نے کچھ دیر رک کر اس کا سلام کا جواب دیا، پھر ایک نظر باری باری خالہ، ارشادے اور نازنین پر ڈالتے کہنا شروع کیا۔ اس جمعے کو عصر کے بعد نازنین کا نکاح ہے الفت احمد کے ساتھ، تم بھی شوہر اور بچوں کے ساتھ پہنچ جانا۔ اور معلوم نہیں آگے سے باجی نے کیا کہا کہ وہ چلا اٹھا۔ بس اور کچھ نہیں، آنا ہے تو آؤ، نہیں تو رخصتی اور نکاح جمعے سے 1 دن بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ اس نے حکمیہ انداز میں کہتے موبائل چارپائی پر پٹخا اور جتاتی غصے بھری نگاہ ارشاد خالہ پر ڈالتے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سخت پشیمان سی اب فوراً یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ سر پر برقع جماتے لہجے بھر کو پلٹی، نظر لڑکھڑا کر نیچے گرتی نازنین پر پڑی اور وہ چیخ کر آگے بڑھی۔ بمشکل بازو تھام کر اس کا سر پائے سے لگنے سے بچایا، لیکن تب تک نازنین بے ہوش ہو چکی تھی۔ رباب گلی، دادی کو سرہانہ لا دے، باہر لیٹتی ہے۔
جمیلہ دوپہر کی سبزی چن رہی تھی جب ساس آہستہ آہستہ دیوار کے سہارے باہر آتی نظر آئیں۔ جمیلہ نے کام چھوڑ کر انہیں ہاتھ پکڑ کر آگے آنے میں مدد دی۔ رباب بھی کمرے سے فوراً ہی سرہانہ لے کر باہر آئی۔ باری کہاں ہے؟ وہ بڑی کھاٹ پر آہستہ سے بیٹھ گئیں۔ صبح ہی صبح اللہ خبر کہاں نکل گیا، بتاتا کب ہے؟ بھائی اس کا ایسے ہی تو فکر نہیں کرتا، ہاتھ سے نکل جائے گا یہ لڑکا۔ دادی کی سوئی آج بھی شاید باری پر ہی اٹکی تھی۔ رباب اور جمیلہ جانتی تھیں صبح سویرے دادی جس موضوع پر پہلا جملہ منہ سے نکالتی تھی شام ہونے تک بس وہی موضوع زیر بحث رہتا۔ آج لگتا ہے باری کی شامت آئی ہے۔ اس نے مسکرا کر ماں کو دیکھا۔ جمیلہ نے پلکیں موند کر مسکراتی تنبیہ کی اور وہ خود ہر حال میں ساس کی ہاں میں ہاں ملاتی تھیں۔ اور ساس کیا، وہ اس کی سگی خالہ ہی تو تھیں۔ جمیلہ نے بھی کبھی ساس نہیں سمجھا، ہمیشہ ان کی ہر بات خاموشی سے سنی، تابعداری سے مانی۔ اماں کو بھی اس لیے گھر جیسا سکون اپنے اسی مرحوم بیٹے کی بیوی بچوں کے ہاں محسوس ہوتا تھا۔ 2-4 دنوں کے لیے کہیں بھی پھیر لگا کر آئیں، واپسی پر یہیں ہوتی تھی۔ جتنا انہیں حبیب اللہ پیارا تھا اتنی اس کی اولاد اور اس کی بیوی۔ باقی تقریباً سبھی بیٹے بیٹیوں نے نئے گھر بنوا لیے تھے۔ ایک یہی بڑا پرانا سا گھر تھا، آج بھی اپنی اصلی حالت میں قائم تھا۔ یہاں کی مٹی سے پرانے دنوں جیسا پیار بھی اماں کی رگ رگ میں سمایا تھا۔ واسی کا فون آئے تو کہنا اسے، باری کو سمجھائے۔ دادی پھر شروع ہو گئیں، اماں اس کا فون بھی تو کبھی سیف کے موبائل پر کبھی رئیس اور اسفند کے موبائل پر آتا ہے، ڈھنگ سے بات بھی کہاں ہو پاتی ہے۔ اچھا خیر ہے، اب تو خود آ جائے گا انشاءاللہ، پھر دیکھتی ہوں کہاں دوڑتا پھرتا ہے یہ باری۔ اماں نے کروٹ بدلی۔ جمیلہ بھی کام میں مصروف ہو گئیں۔ گھر میں فون نہ ہونے کی وجہ سے بڑی پریشانی رہتی تھی، لیکن وہ واسے کو تنگ نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ مہینے ڈیڑھ کی تو بات تھی، پھر ایک بار ان کا واسے گھر واپس آ جاتا، انہیں کسی بھی بات کی پریشانی دینے کی کیا ضرورت تھی۔ سیف، وہ آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ نغمہ نے شوہر کی تیاری دیکھتے جلدی سے بات شروع کرنے کی کوشش کی۔ رات وہ دیر تک اس کے آنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن بابا نے آ کر بتایا کہ ڈیرے پر چمن سے کچھ مہمان آ گئے ہیں، سیف اللہ دیر سے آئے گا، اور نغمہ منزہ معیزہ کو سلانے کی کوششوں میں خود ہی نیند میں چلی گئی تھی، اور اب صبح سے وہ بھی عجلت میں دکھائی دے رہا تھا۔ ابھی ٹائم کہاں ہے یار، سب کا پھل نکل گیا، ایک ہمارے ہی کام پورے نہیں ہوتے۔ بابا کی طبیعت بھی ابھی ہی خراب ہونی تھی۔ وہ بالوں میں جلدی جلدی کنگھی کر کے اب چپل کے بکل بند کر رہا تھا۔ اللہ، چھوٹی سی بات کرنی ہے، سنتے جاؤ پھر تو۔ نغمہ نے اس کی تیزیاں دیکھ کر بوکھلاتے ہوئے کہا، ایک بار وہ ڈیرے پر نکل جاتا دوپہر تک واپس آنا مشکل ہو جاتا۔ کیا چھوٹی سی بات؟ گھر میں اور کم لوگ ہیں سننے سنانے کو، میرا دماغ مت کھاؤ صبح ہی صبح، اور ہاں ناشتہ بھی باندھ دو، کھانے کا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ وہ بس اپنی کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ نغمہ بھاگ کر برآمدے میں آئی تو وہ اماں ابا کے کمرے میں جا چکا تھا۔ اب اگر وہ پیچھے جاتی تو مزید ڈانٹ کھاتی، کیونکہ سیف اسے کھانا پیک کرنے کا آرڈر دے کر گیا تھا۔ وہ سخت بجھے دل کے ساتھ کچن میں آ گئی، دل بری طرح رونے کو چاہ رہا تھا۔ کتنی ضروری بات کرنی تھی اس سے، اور کیوں جھگڑ رہے ہو صبح صبح؟ شمیم جان نے افسوس سے سیف کی طرف دیکھا۔ باہر کے بکھیڑے ختم نہیں ہوتے، اب اس کی کیا سنوں؟ وہ باپ کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کرنے لگا۔ رات وہ ڈیرے سے آیا تو بابا کو بخار تھا، آرام سے بات سن لیتے، جانتے تو ہو وہ آج کل کتنی پریشان ہے۔ آپ خود دیکھ لیں اس کے معاملے کو، میرا آج کا پورا دن بہت مصروف ہے، بابا کی دوائی بھی کسی بندے کے ہاتھ بھجوا دوں گا، میرا دوپہر کو آنا بھی مشکل ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہارے بابا کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو میں ان سے مشورہ کرتی ہوں، تم جاؤ۔ شمیم جان نے مصالحتی رویہ اپناتے بالآخر اسی کی ہی مان لی۔ عبد الرحمن نماز پڑھنے کے بعد کافی دیر تک جاگتے رہے تھے، بڑی دیر بعد اب انہیں نیند آئی تھی۔ انہوں نے ان کے آرام میں خلل پڑنے کے خیال سے حامی بھر لی۔ کریم اللہ اب زیادہ وقت گھر پر ہی گزارنے لگا تھا۔ نازنین سے اس کا موبائل لے کر اپنے پاس رکھ لیا تاکہ وہ کسی سے رابطہ نہ کر سکے۔ کبھی اسے کسی کام سے باہر جانا پڑتا تو باہر سے تالا لگا کر جاتا تاکہ پیچھے کوئی نازنین سے آ کر مل نہ سکے۔ ساتھ ساتھ وہ شادی کی تیاری بھی کر رہا تھا۔ اب تو بس 3 دن ہی رہ گئے تھے۔ دوپہر کو چائے پی کر وہ گھر سے نکلنے ہی والا تھا کہ نازنین کے پاس پڑھنے والی بچیاں آ گئیں۔ انہیں گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر کریم اللہ وہیں جم کر بیٹھ گیا۔ اب وہ باہر تالا لگا کر نہیں جا سکتا تھا اور کھول کر جانے کا رسک بھی نہیں لے سکتا تھا۔ انہیں جلدی چھٹی دے دینا، میں نے پھر باہر جانا ہے۔ وہ غصے سے نازنین کو حکم دیتا کمرے سے چلا گیا۔ نازنین نے ہولے سے بس سر ہلا دیا۔ اس شام جب سے وہ بے ہوش ہو کر گری تھی، ارشاد چاچی نے ہتھیلیاں مل مل کر اور پانی کے چھینٹے مار کر معلوم نہیں کیا کچھ دم کرتے اسے ہوش میں لایا تو ابا نے ان کو دوبارہ یہاں آنے سے منع کر دیا۔ باجی بھی بعد میں بار بار کال ملاتی رہی لیکن ابا کاٹ دیتے۔ پتہ نہیں باجی کے دل میں کیا تھا، وہ اس کے لیے کیا کر سکتی تھیں۔ کاش وہ خود اس کے پاس آ جائے، لیکن نازنین کی محض سوچ کر ہی پلکیں بھیگ جاتی۔ باجی کہیں سچ میں جمعے کے دن شادی میں شرکت کرنے نہ آ جائے۔ ابا نے آخر کیا سوچ کر ایسا فیصلہ کیا؟ بھلے وہ ان ماں بیٹیوں پر کبھی بھی زیادہ مہربان نہ رہے، لیکن یہ فیصلہ وہ سسک ہی تو پڑتی۔ یہ تو بڑا ظلم تھا۔ وہ تو الفت احمد کو چاچا کہتی تھی، وہ اس کے ابا کے دوست تھے اور اس رشتے کے حوالے سے وہ انہیں سوائے چاچا کے اور کچھ سمجھ ہی نہیں سکتی تھی۔ پھر ابا نے ایسا کیوں کیا؟
تھک ہار کر تان اسی ایک جملے پر آ کر ٹوٹتی۔ شاید ان کی دوسری بیوی کا بہت دباؤ ہے ان پر۔ پتہ نہیں کیسی تھی ابا کی دوسری بیوی۔ ذہنی انہیں پلٹی کھائی اور نازنین کو اپنی امی یاد آ گئیں۔ ابھی محض 1.5 سال پہلے تک گھر کے حالات آج سے کتنے الگ تھے۔ یہی ابا، یہی وہ خود، لیکن امی کی موجودگی سے یہ گھر کیسا بھرا بھرا، رونق اور زندگی سے بھرپور لگا کرتا تھا۔ ایک دم منظم، شانت اور پرسکون سا۔ جانے یہ مائیں بھی ساری رونق اپنے ساتھ کیوں لے جاتی ہیں؟ ابا نے تو آنکھیں پھیرنے میں بس چند مہینے لیے تھے اور اب تو ایک دم اتنے پر آئے کہ نازنین کا وجود بھی گھر میں برداشت نہیں، اور دھکا دینے کے لیے انتخاب بھی اپنے دوست کا کیا۔ چھی! اسے تو سوچ کر ہی نفرت محسوس ہونے لگی۔ یا اللہ میری مدد فرما، کسی کے دل میں تو رحم ڈال دے مالک۔ ایک باجی سے ہی تو امید ہے میرے اللہ، وہ بھی ہار مان کر نہ بیٹھ جائیں۔ اگر وہ بھی مہمانوں کی طرح شادی میں شرکت کو آ گئیں تو پھر تو ایک تباہ حال زندگی کا آغاز اور سب ختم۔ اپنی زندگی سے جڑے وہ اس کے چند ایک معصوم حسین خواب پھر شاید کبھی پورے نہیں ہو سکتے تھے۔ جلدی بھیجو ان لڑکیوں کو۔ ابا کی دھاڑ جھرجھری لے کر اسے واپس حال میں کھینچ لائی۔ وہ کمرے کے دروازے میں کھڑے اسے غضبناک نظروں سے گھور رہے تھے۔ اور آج انہیں فارغ بھی کر دو، اب آگے کوئی ضرورت نہیں پڑھانے وڑھانے کی، کل سے تم لوگ مت آنا۔ اس نے بات کرتے خود ہی لڑکیوں کو بھی مخاطب کر ڈالا۔ لڑکیاں فوراً ڈر کے مارے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ جی ابا میں بھیجتی ہوں ان کو، بس 2 منٹ۔ نازنین نے بوکھلا کر عروبہ کا ہاتھ پکڑا تو وہ بھاگنے کو تیار کھڑی تھی، اور نازنین کے پاس اب یہی بچی تھی چند گھڑیاں جن میں اسے کچھ سوچنا تھا۔ ایک بار یہ بچیاں بھی چلی جاتی تو پھر جمعے کے دن کسی سے رابطے کا کوئی ذریعہ باقی نہ بچتا۔ وہ ان کی کچھ کاپیاں میرے پاس رکھی ہیں، ان کو دے دوں؟ وہ لڑکیوں کو بٹھاتے جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں جلدی کرو۔ وہ کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتے واپس اپنے کمرے میں چلے گئے۔ نازنین نے اندر آ کر چند گہرے گہرے سانس لیے، دماغ یکسو کر کے کچھ سوچا اور یوں ہی یہاں سے وہاں کچھ کاپیاں کتابیں اکٹھا کر کے دوبارہ باہر آئی۔ ایک چور نظر دوسرے کمرے کے دروازے پر ڈالی۔ ابا وہاں نہیں کھڑے تھے۔ اف! وہ اتنی سی گنجائش ملنے پر تیزی سے لڑکیوں کے پاس آئی۔ وہ سب اب سہم کر چپ بیٹھی اس کی صورت دیکھ رہی تھی۔ تم لوگ جو کام لکھ رہی تھی اسے پورا کرو۔ شاباش! کچھ نہیں کہتے ابا، بس آج کا کام مکمل کر لو، پھر کل سے مت آنا۔ اس نے لڑکیوں کو کام میں مصروف کر کے عروبہ کی اردو کی کاپی نکالی اور اس کے آخری صفحے پر کچھ لکھنا شروع کیا۔ سلمیٰ باجی سلام، میرا موبائل فون ابا نے مجھ سے لے لیا ہے، کہیں آتے جاتے وہ گھر کو باہر سے تالا لگا کے جاتے ہیں۔ میں اب کسی سے کوئی رابطہ نہیں کر سکتی۔ میرے حالات آپ کو ارشاد خالہ کی زبانی معلوم ہو چکے ہوں گے۔ آج ابا نے بچیوں کو بھی اس ٹیوشن سے فارغ کر دیا ہے، کل سے یہ بھی میرے ہاں نہیں آ سکتی، اور ابا جمعے کے دن زبردستی میری شادی کر دیں گے۔ میں آپ کو باجی کا نمبر لکھ کر بھیج رہی ہوں، آپ ارشاد خالہ کی اجازت سے اس نمبر پر فون کر کے باجی کو سارے حالات بتائیں اور ان سے کہیں کہ نازنین کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، وہ جلد میرے لیے کچھ کریں گی۔ آپ کا بڑا احسان ہوگا، بہت شکریہ۔ دعا گو نازنین۔ عروبہ یہ کاپی اپنی امی کو دے دینا، ان کے لیے آخری صفحے پر کچھ لکھا ہے، اور دیکھو بھولنا مت، یاد سے جاتے ہی دے دینا۔ نازنین نے آہستہ آواز میں عروبہ کو سمجھاتے ہوئے کاپی اس کے بیگ میں ڈال دی۔ اس کے بعد بچیوں کو بھی فوراً رخصت کر دیا۔ اب تو بس یہی آخری امید بچی تھی، معلوم نہیں قسمت اس کا کس قدر ساتھ دینے کو تیار تھی۔ امید کا یہ دیا بھی کہیں بجھ نہ جائے۔ نازنین لرزتے ہاتھوں کو آپس میں مسلتے بے چین و مضطرب سی وہیں صحن میں ٹہلنے لگی۔ ابا بھی لڑکیوں کے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد چلے گئے تھے۔ یا اللہ اب تیرا ہی آسرا ہے۔ وہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہ پا سکے، بے اختیار روتی چلی گئی۔ مجھے ابا سے کوئی شکوہ نہیں، انہیں زندگی سے جو چاہیے انہیں عطا کر دے مالک، لیکن مجھ پر ان کا ظلم بیجا ہے، میں انہیں نہیں سمجھا سکتی۔ تجھ سے مدد مانگ سکتی ہوں، میری یہاں سے نجات کا کوئی سبب پیدا فرما دے میرے اللہ۔ ابا کے دل میں رحم ڈال دے، اس ہونی کو ٹال دے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں سختی سے جوڑے آسمان کو دیکھتے شدت سے دعا گو تھی، اور وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والے وقت کے دامن میں اس کے لیے کیا رکھا ہے۔ ہاں بس ابھی مایوس نہیں تھی وہ۔ باقی آئندہ۔ اگر آپ کو اس ناول کی پہلی قسط پسند آئی ہے تو پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ اسٹے ٹیونڈ فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔